کہا جاتا ہے کہ رقص صرف پیروں سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی دل بھی دھڑکن کے ساتھ ناچ اٹھتا ہے۔ سکون رقص میں ایک کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو سکون اور بے چینی کے درمیان جھولتی ہے۔ ایپیسوڈ 1 ابھی شروع کرتے ہیں، دھیان سے سنیے کیونکہ یہاں ہر لفظ کا مطلب ہے۔ یار سالہ دیکھ کیسے گھورا ہے، اس نے اپنی نیلی کانچ سی آنکھیں گھما کر کہا۔ ہاں ہاں چل پھر اپنا ٹھڑک پن شروع کر دیتے ہیں ہم بھی۔ علیشا شاہ نے ایک آنکھ ونک کر کے کہا۔ وہ چاروں اس وقت باہر موجود تھیں۔ یہ تھیں شاہ مینشن کی سب سے معصوم دکھنے والی شیطان افتخار شاہ کی پوتیاں، جن سے سب سے بہت پیار کرتے تھے، وہی ان کی شرارتوں حرکتوں سے عاجز بھی آئے ہوئے تھے۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ بغیر ڈانٹ کھائے ان چاروں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ یہ چاروں اپنے گینگ کی سب سے چالاک، منہ پھٹ اور ضدی لڑکیاں تھیں۔ سب سے پہلے تھی گروپ لیڈر میگ شاہ، گوری رنگت پر نیلی آنکھیں، ڈارک براؤن کرلی بال جن کو جوڑے میں قید کیا ہوا تھا، بلیک جینز پر گھٹنوں تک کرتا پہن کر مفلر گلے میں لپیٹ رکھا تھا۔ میگ شاہ ضدی اور بہت نخریلی تھی، ایٹیٹیوڈ تو جیسے اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد تھی اسما شاہ، بنفشی کلر کی آنکھیں، سفید رنگ، کالے بال، جو اس وقت چٹیا میں مقیم تھے، ہاتھ میں پکڑا آئی فون جس پر ایک لوکیشن اوپن تھی۔ اسما شاہ بہت کم بولتی تھی لیکن اپنے گینگ میں اس کی زبان بہت چلتی تھی۔ اسما شاہ تھوڑی سستی خور تھی۔ اس کے بعد تھی شریف دکھنے والی ہرامی دعا شاہ، جن کی اوشن بلو آنکھیں، گوری رنگت، براؤن بال جو جوڑے میں ہی قید تھے، یہ اپنے بارے میں لمبی لمبی پھینکتی تھی، اس لیے اپنے گروپ میں مس پھینکو کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس کے بعد سب سے چھوٹی اور آخری علیشا شاہ، ڈارک براؤن آنکھیں، سفید رنگت پر کالے سیاہ بال جو کھلے ہوئے تھے، بیشک یہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی لیکن باتیں اور حرکتیں اس کی سب سے بڑی تھیں۔ اس کی باتیں سن کر سب یہی بولتے کہ یہ سب سے بڑی ہے۔ وہ چاروں اس وقت ایک ہی جیسے ڈریس میں موجود سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنی تھی، جبکہ ان کے اندر کا شرارتی کیڑا جاگ گیا تھا۔ اب اس لڑکے کا اللہ ہی مالک تھا۔ چل پھر جانی، دیر کس بات کی، دعا نے مسکرا کر کہا، اور گردن پھیر کر اس لڑکے کو دیکھا جو ان کو یک ٹک گھور رہا تھا۔ دعا کے دیکھنے پر وہ لڑکا مسکرایا اور ایک فلائنگ کس اچھالی، جس کو دیکھ کر دعا کی آنکھیں پھٹیں اور منہ کھلا، جبکہ ان تینوں کا ہنسی روکنے کے چکر میں حال برا تھا۔ اب اس حالے اس کی ماں کی تو دعا نے ٹیبل پر ہاتھ مار کہا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی علیشا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چل جانی، اب میری باری، علیشا نے کہا تو دعا اس کو گھور کر رہ گئی۔ لڑکے نے اب علیشا کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ بیچارہ خوش تھا کہ ان چاروں لڑکیوں کو وہ پسند آ چکا ہے۔ وہ کیا جانتا تھا اب اس کی بینڈ بجنے والی ہے۔ آشی نے اس کو دیکھتے فلائنگ کس کی تو وہ بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ لو فنو سردار ہے تیری، دعا کی زبان جو شروع ہوئی تو میگ شاہ اور اسما کے بے ساختہ دل پر روفنوں کا سردار ہے تیرے، آگ لگے کم بخت، دعا کی زبان جو شروع ہوئی تو میگ شاہ اور اسما شاہ کے چھت پھاڑ کے گونجے، سب جیسے چونک سے گئے۔ اب اپن کی باری، میگ شاہ نے خالص گنڈوں والی زبان میں کہا تو تینوں مسکرا دیں۔ اس لڑکے کی طرف دیکھ کر اس نے نچلا اونٹ دانتوں میں دبا کر آنکھ ونک کی تو وہ لڑکا اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اپنی گردن سہلا گیا۔ ہاں، دعا کا منہ پھول کھلا، جبکہ میگ بھی ایک دم سے پٹا گئی۔ اس کو لڑکے سے اتنی کھلی حرکت کی امید نہیں تھی۔ واہ صدقے، ایسا اشارہ کیا تو نے، وہ تو تیار ہو گیا۔ اسما دانت پیس کر بولی تو میگ ڈیٹ من سے دانت نکال گئی۔ رہنے دے، کس کو سنا رہی ہے، وہ شرمندہ ہونے والی نہیں۔ علیشا نے بھی اس کو خونخوار نظروں سے گھورتے کہا تو وہ کہہ کر لگا گئی، جبکہ اس لڑکے کی نظریں اب بھی ان کی طرف ہی تھیں۔ دعا کی بس ہوئی، وہ اٹھ کر ٹیبل کی طرف بڑھی تو لڑکا ان کی طرف متوجہ پھیل کر بیٹھ گیا، جبکہ ریسٹورانٹ میں موجود ایک دو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بھائی بول، تجھے ہم میں اپنی ماں نظر آ رہی ہے یا بہن؟ کب سے گھورے جا رہا ہے سالہ نکما، آوارہ گردیاں ہی کرتا ہے بس۔ دعا نے اپنا سپیکر آن کیا تو وہ ہکا بکا اس کی چلتی زبان دیکھنے لگا۔ مطلب میڈم لوگوں نے خود اشارے کیے، اب لڑنے پہنچ گئے، کوئی حال نہیں۔ اسما نے کہا تمیز سے بات کر رہے ہو میڈم، خود تم ایسی بن کر پھیر رہی ہو، آگے سے اشارہ کرتی ہو، ہمارا کیا قصور؟ وہ شخص پورے مجمع میں اپنی بے عزتی پر غصے سے بولا۔ واٹ؟ علیشا کی آنکھیں اس کی بات سن کر پھیلی، جبکہ میگ کا غصے سے برا حال تھا۔ یہی حال دعا کا تھا۔ میگ ایک جھٹکے سے کرسی پیچھے کرتی اس شخص کی طرف بڑھی تو وہ شخص اس غصے سے سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ بہن کے بھائی بکواس کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتی دعا نے اس پر چیخ کر کہا اور اس کی بال اپنی مٹھی میں کھینچی تو لڑکا درد سے بلبلا اٹھا۔ کئی لوگوں نے کیمرے آن کر لیے۔ علیشا اور اسما نے چہرے سے ٹیک لگائی اور سکون سے سب دیکھنے لگے جیسے کوئی فلم چالی ہو۔ سالی کمینی، اس لڑکے نے کھینچ کر دعا کے تھپڑ مارا تو لڑکھڑا گئی، جبکہ یہ دیکھتی علیشا اور اسما بھاگ کر پاس نہیں۔ بہن کے بھائی کتے کی ٹانگ، میگ نے گالیاں دینے کے ساتھ اس کے پیٹ میں ایک زوردار لات ماری تو وہ کرسی
پر گر گیا۔ دعا جلدی سے کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکے کی چیخیں گونج رہی تھیں کیونکہ وہ چاروں ایک ہو کر اس کی پھینٹی لگانے میں مشغول تھے۔ باجی معاف کر دو، میرے باپ کی توبہ، اب ایسے نہیں کروں گا، وہ لڑکا چلا کر بولا تو سیدھی ہوئی۔ جو چھوڑ دیا، میں اپنا مفلر صحیح کرتی بولی۔ وہ چاروں پسینے سے تار، چہرے پر فخر یا مسکراہٹ لیے مڑی۔ سامنے ہی فرحان کو کھڑے دیکھ کر ان کی مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور ڈر پھیل گیا۔ باقی لوگ بھی تماشا دیکھ کر اب اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے تھے۔ چاچو سائیں تم؟ دعا نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ فرحان غصے سے ان کو دیکھ رہا تھا جیسے کچا کھا جائے گا۔ اللہ جی بچا لے، میں ایک دل ہی دل میں بولی۔ چلو گھر تم سب۔ وہ بول کر باہر نکلا تو وہ پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب کیا کریں، یہ منحوس مارا ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، دعا پریشانی سے بولی۔ تو وہ سب کندھے اٹھا گئے۔ فرحان یہاں سے گزر رہا تھا کہ جب اسے نے ریسٹورانٹ میں کسی کی چیخیں سنی۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں اپنی ایٹم بم بھتیجیوں کو دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا۔ فرحان کو ان سے عجیب دشمنی تھی، اس کا بس چلتا تو ان کو 10 پردے میں قید کر کے بٹھاتا۔ وہ باہر آئے تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ چاروں قدم بڑھاتی اس کے برابر ہوئی۔ اب فرحان درمیان میں اور وہ چاروں اس کے دائیں بائیں تھی۔ وہ چاروں بیٹھے آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ لالے سب سے پہلے مشن ہے، اس طرف موجود لوگ زیادہ احتیاط نہیں کرتے تو ممکن ہے وہ اس طرف سے ہی آئیں گی۔ ان میں سے ایک بولا تو وہ سارے لاگے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، چاروں طرف سے سیفٹی ہو۔ دوسرا بولا تو سب نے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ باس تو کیا کہتا ہے؟ ان میں سے ایک نے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ایک شخص سے کہا۔ میں تو کہتا ہوں آج رات ہی مشن پر کام کرتے ہیں، دیں پارٹی۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے گمبھیر آواز میں کہہ لگایا تو سب اس کی بات سے متفق ہوتے مسکرا دیے۔ وہ دی تھا وہ سب بہت HBB موسٹ ہینڈسم بوائز تھے۔ ان کے گینگ کا نام ہی HBB تھا۔ وہ سب بہت ہی نیک دل اور اچھی عادتوں کے مالک تھے، لیکن صرف مظلوم لوگوں کے لیے۔ خان حویلی میں زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں کیونکہ وہ چاروں صاحبزادے آج حویلی کو رونق بخشنے آ رہے تھے۔ ارسلان خان کے 5 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں۔ سب ہی شادی شدہ تھے۔ بیٹیاں شادی کر کے دوسری شہر لاہور میں رہتی تھیں، جبکہ وہ سب ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے تھے۔ سائمہ اور آسمہ بھی اپنے بانجوں سے ملنے آئی ہوئی تھیں۔ سائمہ کی 2 بیٹیاں جبکہ آسمہ کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی تھی۔ بچہ سیدھا ہو، تمہارا لالا جان آ رہا ہے، صنم خاتون نے تیمور کو ڈانٹا۔ تب بھی حویلی پر دستک ہوئی تو سب باہر کی طرف بھاگے۔ وہ چاروں حویلی میں قدم رکھ چکے تھے۔ ارے ماشاء اللہ بچوں، سائمہ کہتی ان کو گلے لگا گئے تو وہ مسکرا دیے۔ لالا جان، ہم تمہارے کو بہت یاد کیا ہے، تیمور بمشکل اردو بولا تو سب مسکرا دیے۔ اے ماشاء اللہ لالا جان، سائم خان نے اپنے دل کا شواز میں کہہ کر اس کا ماتھا چوما، جبکہ سب کی نظریں ان خوبرو نوجوان خانوں پر ٹکی تھیں جو خوبصورتی میں بے مثال تھے۔ سائم خان 6 فٹ سے نکلتا قد، لمبی چوڑی جسامت، نگینے کی مانند چمکتی سبز آنکھیں، لائٹ براؤن بال اور ہلکی ہلکی بیئرڈ میں وہ خوبصورتی کا ایک شاہکار تھا۔ فواد خان لائٹ گرے کانچ سی آنکھیں، کالے بال اور مونچھوں میں وہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ صنم خاتون نے دل ہی دل میں اپنے گبرو بیٹوں کی نظر اتاری تھی۔ اے سالار خان آ جا، فواد نے سالار کو آواز دی۔ سالار خان سائم کا ہی ہم عمر، نیلی آنکھوں کا مالک، چاکلیٹ براؤن بال، چہرے پر ہر وقت سجی مسکراہٹ کو اس کو بہت انوکھا بناتی تھی۔ سالار کے ساتھ ہی وجدان بھی بیٹھا تھا۔ وجدان خان ڈارک براؤن آنکھوں والا شہزادہ، بہت ہی شرارتی اور پیارا، سائم خان کا چھوٹا بھائی تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ سب دماغ ٹھیک تھا؟ 10 بار منع کیا، فضول کام نہیں کیا کرو۔ فرحان خان غصے سے بولا تو ان کا دل کیا یہاں سے اٹھ جائیں۔ وہ چاچو سائیں ہمیں اشارے کر رہا تھا، پھر دعا کے تھپڑ بھی مارا تھا۔ میں ایک ضبط سے بولی تو اس نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ اندھا ایسا کام کیا نا، اللہ قسم برا حال کر دوں گا۔ وہ غصے سے بولا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، علی شاہ ہونٹ بھیج کر بولی، یہاں سے سیدھا گھر جاؤ اب۔ فرحان بولا تو وہ سارے لاتی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ سائیکو آدمی کہیں گا، عصمت تپ کر بولی۔ چلو گھر جلدی جلدی، مہک بولی۔ سب آپس میں باتیں کرتی چلنے لگی۔ مہک کی نظر سامنے بائک پر بیٹھے حمزہ حیدر پر پڑی تو اس کی آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ حمزہ حیدر اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ دعا وہ روڈ پر ہی بائک سٹاپ کر گیا۔ یہ سانڈ میرے ہاتھوں مر جائے گا، دعا نے اس کو دیکھ کر کہا، اور میک کو دیکھا جس کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھی۔ اس نے علیشا کو کونی مار کر متوجہ کیا تو اس کی بھویں تنی، دل تو کیا ابھی جا کر اس کے انڈے کے منہ پر مارے۔ میک نظریں ہٹاؤ، علیشا اس کا ہاتھ تھام کر بولی تو وہ چونکتی نظریں ہٹا گئی اور اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ سے صاف کر گئی۔ حمزہ حیدر اس کی نم آنکھیں دیکھ کر تڑپ گیا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، پر میں سب صحیح کر دوں گا۔ حمزہ اس کی پشت دیکھتا بولا۔ حمزہ حیدر میک شاہ کی آنٹی کا بیٹا تھا۔ بچپن میں ہی سب میک کو حمزہ کے نام سے چھیڑتے تھے۔ وہ بیچاری کچے ذہن میں یہ ایک نام کو دل میں بسا بیٹھی، حمزہ بس حمزہ، جبکہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس پر اشکار ہوا کہ حمزہ بھی اس کو پسند کرتا ہے، لیکن حمزہ نے ابھی تک اس سے اظہار نہیں کیا تھا۔
ایک دن وہ دل کی باتوں میں آ کر اس کو کہہ بیٹھی، حمزہ صحیح میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ جبکہ یہ سنتا حمزہ دل سے کہہ کر لگا گیا جیسے اس کا خواب پورا ہوا۔ ارے تم تو بہت معصوم ذہن کی ہو، میں تو تم سے ٹائم پاس کر رہا تھا۔ تم سیریس ہو گئی؟ انف یار، یہ محبت کر کے سر پر بٹھانے والے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ حیدر کو بھی شادی نہیں کرنی، تم بھی پڑھائی پر فوکس کرو۔ بڑی آئی عشق لڑانے والی، ہاں ہاں ہاں۔ وہ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا بولا، جبکہ مہک شاہ تو جیسے مر گئی تھی، اتنی ضلالت ہے۔ ایسے میں اس کی کزنوں نے اس کو سنبھالا، جبھی تو سب اس کو کزنیں نہیں بہنیں بولتی تھی۔ اگر وہ ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتی تھی تو لے بھی سکتی تھی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے ہر راز سے واقف تھی۔ انہوں نے اپنے گینگ کو سیڈ گینگسٹر گرلز کا نام دیا تھا۔ حمزہ شاہ نے یہ پوری بات اپنے گھر والوں کو مرچ مسالہ لگا کر بتائی تھی۔ حمزہ کی ماما نے مہک شاہ کی ماما سے بات کی۔ مہک کو حمزہ سے نفرت ہوگی جب سے اس نے حمزہ کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ اب 2 سال گزرنے کے بعد حمزہ شاہ اس کی محبت میں پور ڈوب چکا تھا، لیکن مہک شاہ نفرت کی اس پیڑھی پر چڑھ گئی تھی جہاں سے لوٹنا ناممکن تھا۔ یار مہک، نہ دیکھا کر، اس کو روتی کیوں ہے تو؟ اسما بولی تو مسکرا دی۔ یار میں دیکھتی ہوں کہ اتنے پیارے شخص کو اللہ نے دل کا کتنا برا بنایا ہے، کتنا گرا ہوا ہے وہ شخص۔ میں ایک دکھ سے بولی تو وہ تینوں اس کے گلے لگیں۔ لیڈی باس، دکھی نہیں ہوا کر، اپنا دل روتا ہے، پھر ہم بھی تو مضبوط ہیں، تم بھی ہو جاؤ۔ وہ شخص تڑپے گا اب تمہارے لیے تو اس کو تڑپنے دو، چل کرو۔ دعا مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ بے شک وہ چاروں آپس میں بہت محبت سے رہتی تھی۔ السلام علیکم دادا سائیں۔ ان چاروں نے اندر داخل ہو کر چرپائی پر بیٹھے افتخار شاہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام دادا سائیں کی شہزادیاں۔ افتخار شاہ مسکرا کر اپنے بازو کھول گئے تو چاروں اس میں سما گئیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں میری شہزادیاں؟ افتخار شاہ نے پوچھا تو ان کی بیگم یہ سب دیکھتی ناگواری سے منہ پھیر گئی۔ یار دادا سائیں ریسٹورینٹ گئے تھے، میں ایک منہ بسور کر کہتی ان کو ساری بات بتا گئی۔ ہاں ہاں ہاں۔ افتخار شاہ کا کہہ کا بلند ہوا تو چاروں بھی مسکرا دیں۔ بہت اچھا کیا بچہ، ماشاء اللہ، اللہ تمہیں اور ہمت دے۔ افتخار شاہ فخر سے کہتے اس کا ماتھا چوم گئے تو آسودگی سے آنکھیں بند کر گئی۔ دادا سائیں ہم بھی ہیں، اسما نے مسکرا کر کہتے اپنا سر آگے کیا تو وہ کہہ لگا کر اس کے ماتھے کو بھی چوم گیا۔ نانا سائیں میں بھی، علیشا کھنکتے لہجے میں بولی۔ ہاں ہاں، ارے تم تو میری بیٹی کی بیٹی ہو، تمہیں کیسے بھولوں گا؟ وہ کہہ کر اس کا ماتھا چوم گیا۔ دیکھو شہزادیو، تمہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ لوگ تمہیں لڑکی سمجھ کر کمزور نہ سمجھیں، بلکہ تمہیں لڑکی سمجھ کر تمہاری عزت بھی کریں اور تم سے ڈریں بھی۔ جہاں جاؤ ہمت اور اعتماد سے اکٹھے، آپس میں اتفاق سے رہنا۔ اگر کوئی تم میں سے کسی کو کچھ کہتا ہے تو تم چاروں اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ ڈرو کسی سے بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات سے ڈرو۔ وہ دھیما دھیما مسکراتے ہوئے انہیں سمجھا رہے تھے، جبکہ ان کی بیگم نے سر جھٹکا۔ ہاں، لڑکی ذات کو ایسے کام سکھا رہے ہیں کہ کوئی رشتہ بھی نہیں آئے گا۔ بیگم افتخار، جن کو چھوٹے بڑے سب اماں کہتے تھے، بولی۔ ان کو اور فرحان کو ان چاروں کا ایسے گھومنا اور برابری کرنا بالکل پسند نہیں تھا، جبکہ وہ چاروں ان کی بات غور سے سنتی مسکرا دی۔ اچھا دادا صحیح، میں ذرا فریش ہو لوں۔ میں کہتی ان کا ماتھا چوم کر اندر بڑھ گئی تو وہ چاروں بھی اپنے اپنے کمروں میں گھس گئیں۔ کہاں تھی اتنی دیر؟ مہک کی ماما نے پوچھا۔ یار ماما صحیح کھانا کھا رہے تھے۔ مہک بولی، بیٹا نہ رہا کرو، دیر تک باہر نہ رہا کرو، سب باتیں بناتے ہیں، لڑکی ذات کا باہر رہنا اچھا نہیں۔ وہ بولی تو مہک کی تیوریاں چڑھی۔ یار ماما صحیح دوسروں کی باتیں نہیں سنا کریں، یہ ہمارا بکر ہے اور ہم نے ابھی تک اس کو پورا نہیں دیکھا۔ ویسے بھی کل چاچو صحیح کے ساتھ ڈیرے جا رہے ہیں ہم۔ مہک بولی تو ان کا دل کے جوتی اتاریں اور اس کو ماریں۔ ان کی بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی وہ؟ کس کے ساتھ جا رہی ہے اب یہ ٹولی؟ وہ تنزیہ بولی۔ ان چاروں کو ساری ٹولی کہتے تھے۔ ہاں ہاں یار، چاچو آصف صحیح کے ساتھ۔ مہک کہہ کر لگاتی دعا کہ پاپا کا نام لے گی۔ آنے دو شاہ کو، تمہارے تو میں کلاس لگواتی ہوں۔ وہ مہک شاہ کو اس کے بابا کا نام لے کر ڈراتے بولی۔ ہاں ہاں اوکے ماما صحیح، اب تو نہانے دیں۔ وہ کہتی واش روم میں گھس گئی۔ اس میں بیٹا کھانا کھا لو، اظہار شاہ نے کہا تو اٹھی۔ پاپا صحیح ابھی بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھاؤ۔ وہ مسکرا کر کہتی پھر لیٹ گئی۔ بھوک مرتی جا رہی ہے اس لڑکی کی تو؟ بیگم اظہار بولی تو وہ مسکرا دی اور آنکھیں موند گئی۔ دعا کا موڈ سخت خراب تھا، وہ کمرے میں گھستی کمرہ بند کر گئی۔ مسز آصف اس کو گھورتی رہ گئی، پاگل لڑکی۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ علیشا بھی تھکے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہوتے ہی لیٹ گئی، کپڑے سیتی۔ مسز عامر نے اس کو گھورا۔ سائم خان، میں چاہتی ہوں تمہاری شادی کر دی جائے۔ صنم بیگم نے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ ضرور مورے جان، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو مجھے کوئی لڑکی بھی نہیں ملی۔ سائم ان کی گود میں سر رکھتے بولا۔ تمہارے خان بابا اور تمہاری پھوپھو چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیوں ہی سے تم تینوں کی شادی کر جائے۔ یہ سنتا سائم حیران ہوا۔ کون تینوں مورے جان؟ ارے تم، فواد اور سلار۔ صنم نے اپنا ماتھا پیٹے صنم نے بتایا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ سائم تیوری چڑھا کر بولا۔ مطلب یہ کہ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ زینب سے اور سلار اور فواد کا نیا اور رخسار سے کر دیا جائے۔ صنم بولی۔ سائم کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ وہیں اندر آتے فواد اور سلار خان کا منہ بنا، ایسا ہوا جیسے کڑوا بادام کھا لیا۔ نجدہ نے شرارتی انداز میں آنکھیں گھمائیں تو سلار نے اس کی کمر پر ایک دھموکہ جڑا۔ وہیں سائم مسکرا دیا۔ ہائے ظالم آدمی، مردانہ ہاتھوں والے، وجدان نے کرا کر کہا تو اس کے عجیب انداز پر سب ہنس دیے۔ ابے او، یہ مرد ہے
تو مردانہ ہاتھوں والا ہی ہوگا نا، فواد نے بھویں اٹھا کر کہا، جبکہ صنم ان چاروں کو دیکھ رہی تھی جو آتے ہی لڑنے لگے۔ ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ ہیں یہ سچی میں مرد ہے؟ وجدان حیرانی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ سائم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بکواس نہ کروئے، میں مرد ہی ہوں، لڑکی ہوگا تو خود۔ سالار اس کے کچھ کہنے سے پہلے غصے سے بولا، ہاں ابے مطلب تو خود کو لڑکی سمجھتا ہے؟ وجدان ہنس کے بولا۔ سائم نے بھویں اٹھائی۔ کیا مطلب؟ سالار نے الجھ کے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں تجھے لڑکا سمجھتا تھا، مرد نہیں، لیکن تو نے اب لڑکی کا نام لے کر مجھے سچ مچ شک میں ڈال دیا۔ وجدان نے کہا تو ان تینوں کے جناتی کہہ کے کمرے میں گونجے، جبکہ سالار کا چہرہ جو پہلے ہی سرخ تھا اس بات پر اور زیادہ ہو گیا۔ صنم بھی اپنی ہنسی روک نہیں پائی۔ جان کی ہنسی رکنے لگتی، سالار پر نظر پڑتی ہی دوبارہ ہنسی کا دورہ پڑ جاتا۔ اچھا چلو بس کرو، بچے کو تنگ کر رہے ہو۔ صنم کو سالار پر ترس آیا تو اس کو گلے لگاتی تینوں کو ڈانٹا۔ وہ سارے صنم کے بہت قریب تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ یار بڑی موری، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فواد نے شادی والی بات کے متعلق پوچھا تو صنم نے ان سب کو بتایا۔ سوری موری، لیکن مجھے نہیں کرنی پھپھو کی بیٹی شادی، کیونکہ مجھے اس سے محبت نہیں، اور دوسرا وہ بہت سیدھی سادی ہے، میں نے کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ صاحب نے کہا تو اس کو گھورنے لگی۔ اور ہمیں بھی نہیں کرنی؟ سالار اور فواد ایک ساتھ بولے۔ کیوں نہیں کرنی؟ وجہ سیدھی سادی لڑکیاں تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ صنم نے پوچھا۔ ارے مورے جان، میں چاہتا ہوں میری لائف میں ایسی ڈارلنگ لڑکی آئے جو مجھ کو سدھار دے۔ مجھے ہنس مکھ شرارتی لڑکی چاہیے، جیسے ضدی انسان کے ساتھ رہ کر مجھے بچوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ صاحب نے کہا تو صنم کی آنکھیں پھٹی۔ مطلب یہ سب ڈیمانڈ ایسی لڑکی جس کے خاندان میں دور دور تک نہیں تھی، باقی خاندان سے بعد شادی کے حق میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں بھی ایسی چاہیے، لیکن ہم ضدی نہیں ہیں۔ سالار اور فواد دونوں پھر بولے۔ صنم کا دل کیا ان تینوں کو ایک ایک لگائیں، لیکن ان کی بات درست تھی، کیونکہ صرف سائم خان ہی سب سے ضدی اور ہر درم تھا۔ جیسے تم ایک دوسرے کی نقل کرتے ہو نا، مجھے لگتا ہے تمہاری دلہنیں بھی ایک ہی گھر سے لانی پڑے گی۔ انہوں نے تب کر کہا تو چاروں مسکرا دیے۔ کاش ایسا ہو جائے، فواد شرارت سے بولا۔ سب نے شرارتی لہجے میں آمین کہا۔ صنم نے فواد کے تھپڑ مارا۔ شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی، وہ کیا جانتے تھے کہ سچ میں ان کو ایک ہی گھر کی لڑکیاں ملیں گی جو ان کا سکون برباد کر دیں گی۔ ہاں رات کے کھانے پر سب موجود تھے، سوائے ان چاروں کے جو کب سے چھت پر بیٹھی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ میری شہزادیاں کہاں ہیں؟ افتخار شاہ نے پوچھا تو مسز شاہ بولی، چچا سائیں کب سے وہ ٹولی اوپر بیٹھی ہے، آ ہی نہیں رہی نیچے۔ میں ایک دعا۔ دادا سائیں نے آواز لگائی۔ جی دادا سائیں بس آئے، محک نے چلا کر کہا۔ سب مسکرا دیے۔ اگلے 2 منٹ میں وہ چاروں نیچے اتر رہی تھی۔ سب نے ان کو حیرانی سے دیکھا۔ ہاتھوں میں بلیک دستانے، پیروں میں گھٹنوں تک شوز، ریڈ کلر کا ٹاپ جس پر بلیک جیکٹ تھی، بلیک کی جینس پہن کر سائڈ پر بیگ لٹکایا اور سر پر کیپ پہنے وہ چاروں ایک جیسی لگ رہی تھی، بس ان کا ٹاپ کلر چینج تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سراج شاہ، جن کو سب شاہ جی کہتے تھے، نے پوچھا۔ بابا سائیں آؤٹنگ، محک نے مسکرا کر کہا۔ پاگل ہو، یہ ٹائم ہے جانے کا؟ ان کی جگہ مسز افتخار بولی۔ دادا سائیں یہی تو ٹائم ہے، دعا نے آنکھ مار کہا تو ان کی حرکت پر کانوں کو ہاتھ لگاتی توبہ کرنے لگی۔ پورا ڈرائنگ روم کہکوں سے گونج اٹھا۔ جاؤ گی کس کے ساتھ؟ آصف شاہ نے پوچھا۔ خود کار میں؟ اسما نے مسکرا کر۔ بیٹھ جاؤ، کہیں نہیں جانا کسی نے، کھانا کھاؤ۔ مسز آصف بولی۔ سب کے منہ بنے۔ یار دادا سائیں، محک بولی تو وہ مسکرائے۔ جاؤ۔ ابو سائیں یہ ٹائم ہے کوئی؟ فرحان بولا تو انہوں نے اس کو گھورا۔ ارے ہم پیدل ہی جا رہے ہیں، 10 بجے تک آ جائیں گے۔ علیشا نے مسکرا کر کہا تو سب نے ہاں میں سر لایا۔ شاہ منشن میں کھانا جلدی کھایا جاتا تھا، لیکن وہ سب سوتے 2-3 بجے تھے۔ ہم سب ریڈی ہیں، ایسی بھاری آواز بولی۔ یس برو، ایوری تھنگ از ریڈی، دوسرا بولا تو سب نے اپنے اپنے ماسک لگائے۔ وہ چاروں اس وقت گرے، بلیک، بلو اور براؤن کلر کی فل پینٹ شرٹ میں ملبوس تھے، جس کی شرٹ پر HPG کا سٹکر جگمگا رہا تھا۔ چہروں کو ماسک سے ڈھانپا ہوا تھا، صرف آنکھیں ہی واضح تھیں۔ ان چاروں نے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور متعلقہ جگہ پر قدم بڑھانے شروع کیے۔ یہ بکھر اور ڈیرے کے درمیان موجود چھوٹا سا علاقہ تھا، جہاں آئے دن واردات ہوتی رہتی تھی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن جب سے اس شہر میں نیا ڈان آیا تھا تب سے واردات بڑھ چکی تھی۔ وہ گینگ ان لوگوں کو پکڑنے کے ارادے سے یہاں موجود تھا۔ بھائی ہمیں ذرا بکر کے اڈے تک لے چلو۔ دعا ایک کار والے کو روک کر بولی تو وہ تینوں ہنسی ضبط کرنے لگیں، کیونکہ کافی دور دور تک کوئی آٹو والا نہیں تھا، جو تھا وہ فل تھے سواریوں سے تنگ آ کر۔ دعا نے ایک کار والے کو روکا، جو کہ بہت بڑی عمر کا تھا۔ بیٹا آپ لوگ اتنی رات کو اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ اس آدمی نے حیرت سے ان نٹ کھٹ کم عمر حسیناؤں کو دیکھا۔ بھائی ایڈونچر، علیشا نے آنکھ مار کر کہا۔ بیٹا یہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں، جانتی ہو نیا ڈان آیا شہر میں، وہ آدمی بولا تو وہ مسکرا دی۔ بھائی چھوڑنا ہے یا میں گنڈی بنوں پھر؟ دعا نے بازو چڑھا کر کہا تو اس کے لہجے میں چھپی وارننگ وہ شخص سمجھ گیا، جب ہی جلدی سے کار کے دروازے کھول دیے۔ وہ چاروں اندر بیٹھ گئے تو اس شخص نے گاڑی اڈے کی طرف موڑ دی، اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ ان کے لیے گاڑی روکی ہی کیوں۔ حمزہ حیدر ورزش کر رہا تھا، تبھی اس کی بہن اندر آئی۔ حمزہ ماما تمہاری شادی کا سوچ رہی ہیں؟ اس نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ او آپی، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی وادی، حمزہ بولا۔ کیوں بھائی؟ پاپا تو چاچو کی بیٹی کو بہو بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ سائرہ نے مسکرا کر دھماکہ کیا۔ توبہ کریں آپی، میں اور اس سے؟ ہاں کبھی نہیں، حمزہ ہنس کے بولا۔ تو کون ہے بھائی وہ جس کے لیے سب کو منع کیا جا رہا ہے؟ سائرہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ بیٹھی۔ ہائے بڑی ظالم ہوگی وہ،
ہو گئی ہے وہ۔ حمزہ آنکھوں کو موند کر بولا تو سائرہ کو اپنے آس پاس خطرے کے سائرن بجتے محسوس ہوئے۔ ہے کون وہ حمزہ؟ سائرہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ صرف ایک مائی کزن میکشا، حمزہ بڑا پیارا مسکرا کر بولا تو سائرہ نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اس بے حیا سے شادی کرو گے جس نے تم سے خود اظہار کیا؟ اور اب دیکھا کیسے کبھی بھی منہ اٹھا کر باہر نکل جاتی ہے۔ سائرہ کے انداز میں حقارت تھی۔ او شٹ اپ پاپی، وہ میری غلطی تھی جو اس کو برا بھلا کہا، اس کی فیلنگ کا مذاق بنایا۔ اب دیکھو جب وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں، حمزہ ہونٹ بھینچ کر بولا تو سائرہ ہنسی۔ ہاں نفرت؟ میرے بھائی تجھ سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا، اور ویسے ہی مجھے لگتا وہ مانے گی۔ وہ بول کر باہر نکل گئی۔ میکشا تمہیں میں منا کر رہوں گا، حمزہ حیدر خود سے کہتا آنکھیں موند گیا۔ دو لوگ گھر کے پاس پہنچ چکے تھے اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتے۔ ایچ پی جی کے لوگ ان کو مار چکے تھے۔ گن پر سلنسر ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں جان پایا تھا کہ باہر کیا ہوا۔ اب رائٹ سائڈ پر تم دونوں جاؤ، میں لیفٹ سائڈ پر ایس کے ساتھ جا رہا ہوں، ان کے باس نے کہا تو وہ سارے آ گئے۔ موو آن، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، تب بھی اپنے پیچھے قدموں کی آواز پر وہ چونکا۔ جیسے ہی پیچھے ہوا کسی نے اس کے سر پر وار کرنا چاہا، لیکن وہ پھرتی سے سائڈ پر ہوا۔ اس شخص نے اپنی لات سے اس پر وار کیا جس سے اس کی گن نیچے گر گئی، جبکہ ایس کے دوسرے بندے سے لڑ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس شخص نے اس کی زمین پر دھکا دیتے پوچھا تو اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا جہاں ان کے گینگ کا اسٹکر جگمگا رہا تھا۔ وہ شخص ہنسا۔ ابھی یار الٹی کھوپڑی، بڑی ہنسی آ رہی ہے تجھے؟ وہ تب کر بولا ہاں تم کہاں سے ہینڈسم ہو؟ وہ شخص اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتا بولا تو زمین پر گرے شخص نے اپنا ماسک اتارا تو وہ شخص اس کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا کوئی اتنا ہینڈسم بھی ہو سکتا تھا؟ وہ بت سا بن گیا۔ اس نے اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے نیچے گری بندوق جھٹکے سے اٹھائی اور اس کی کھوپڑی پر فائر کر دیا۔ گولے کی آواز گونجی تو اپنے بال مٹھی میں جکڑ گیا۔ بندوق نیچے گرنے کی وجہ سے اس کا سلنسر گر چکا تھا۔ آر یو اوکے؟ ایس کے نے گھبرا کر بولا تو وہ ہاں میں سارے لا گیا۔ جبھی وہ دونوں بھی بھاگے آئے اور سب جانتے ہی پرسکون ہو گئے، تب ان کو بہت سے لوگوں کے قدموں کی آواز آئی۔ میرا خیال ہے یہ پولیس ہے، اس سے پہلے وہ ہمیں دیکھیں، چلو رن ہری اپ۔ ان میں سے ایک بولا سب نے دوڑ لگا دی۔ تھینک یو بھائی، بہت بہت تھینک یو، اسما بولی تو وہ ان کو گھور کر رہ گیا۔ مطلب پہلے زبردستی کری، اب تھینکس بول رہی ہے۔ چلو لڑکیوں، میک نے کہا تو سب ایک ساتھ چل پڑی۔ سب نے ان پر ایک ستائشی نظر ڈالی جن کو محسوس کر کے وہ اگنور کر گئی۔ پاس ہی موجود ریسٹورینٹ میں وہ داخل ہوئی۔ بھائی ایک پلیٹ چکن بریانی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ اسما بول اٹھی، گندی نیت، ابھی ویٹر نہیں آیا۔ دعا دانت پیس کے بولی۔ او اچھا۔ اسما دانت نکال گئی۔ ارے لڑکیوں نیوز دیکھو ایف بی پر، میک نے کہا تو سب نے تجسس سے اس کے موبائل کی طرف دیکھا جہاں بتایا جا رہا تھا کہ اشرف ڈان کے ساتھیوں پر حملہ ہوا اور وہ حملہ آور ایچ پی جی کے ممبر تھے جن کی تلاش پولیس کو ہے، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے پوری دنیا بےتاب ہے۔ اب مسیحوں کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اینکر چیخ کر بول رہا تھا۔ وہ چاروں تو کمال کے لگتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ ان سے انسپائر ہوئی۔ واہ بندے تو کمال کے لگتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں اور چہرہ بھی نہیں دکھاتے۔ علیشا نے کہا تو سب نے سر لایا۔ میں تو ان کا چہرہ دیکھ کر رہوں گی، میک نے عزم سے کہا۔ ہاں رہنے دے، بڑے سے بڑے لوگ یہ کام نہیں کر پائے، تو کیا کرے گی؟ اسما نے ان کا مذاق اڑایا۔ اے چل آج سے میرا یہی مشن ہے، میک چمکتی آنکھوں سے بولی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا ویٹر آ گیا۔ سب نے اپنا آرڈر جمع کروایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ انجوائے کر کے باہر نکلی۔ چلو تھوڑی چہل قدمی کر کے چلتے ہیں، دعا نے کہا تو سب مان گئے۔ میک نے اپنے موبائل پر گانا لگا کر کانوں میں برڈز لگا لیے جس کا مطلب اسے اب مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی۔ وہ تینوں اس کو گھور کر رہ گئی۔ اب یہ آگے گانا، میں گانا گاتی اپنی دھن میں ان سے الگ ہو چکی تھی، وہ ان سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ وہ چاروں پولیس سے چھپتے یہاں پہنچے تو اتنی رات کو ایک لڑکی کے گانے کی آواز سن کر ٹھٹ گیا۔ ابھی یہ آدھی رات کو گانا کون گا رہا ہے؟ ان میں سے ایک حیرت سے بولا تو سب بھی کندھے اچکا گئے۔ تب ان کی نظر سامنے سے آتی میک پر پڑی جو آنکھیں بند کر کے گنگناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ واو واٹ اے بیوٹی، ان میں سے ایک بولا۔ وہ چاروں اس کو دیکھنے میں مگن تھے جو بغیر کسی ڈر کے گھوم رہی تھی۔ باس ان میں سے ایک نے بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس اپنے باس کو جھنجھوڑا۔ یہ یک ٹک اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ تبھی میک نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے موجود ان چاروں سے نظریں ٹکرائی جو اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ میک نے مسکراتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ منوسو کہاں مر گئی ہو تم؟ زیر لب بڑبڑاتے اس نے سامنے دیکھا تو نظریں سامنے موجود بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس شخص کی سبز آنکھوں سے ٹکرائیں۔ میک نے بے ساختہ گلٹی نیچے اتاری جس کو اس شخص نے بغور دیکھا۔ یار باس کیا ہو گیا؟ ان میں سے ایک بولا تم چلو میں آیا۔ اس نے ان تینوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تو قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ میک کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ وہ بہادر تھی لیکن اپنی ٹولی کے ساتھ، اور اب اس کو اکیلے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ میک
یہ میک کہاں مر گئی؟ دعا نے میک کو نہ پا کر سوال کیا۔ مجھے کیا پتا، آسمان نے جواب دیا تو وہ پریشان ہو گیا اور پیچھے کو مڑتی بھاگی۔ یا اللہ، یہ لڑکی! علیشہ پریشانی سے بولا۔ چلو چلو جلدی جلدی قدم اٹھاؤ، یہیں کہیں ہوگی، دعا نے کہا تو وہ تیز تیز بھاگتی اس کو پکارنے لگی۔ وہ بہت قدم اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میک نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ میں جان سکتا ہوں آدھی رات کو یوں مٹر گشتیاں، وہ بھی اکیلے، کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، لیکن اس کا انداز بہت سارا تھا۔ میں اکیلی نہیں، میری کزنیں ساتھ ہیں نا۔ میک نظریں جھکا کر ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ اف ظالم! وہ شخص دل میں بولا۔ بٹ ایسے اکیلے نہیں نکلتے، اس نے کہا تو میک نے سارے لائے اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ماسک ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی۔ اچانک اس شخص نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ ڈر کے مارے سانس روک گئی، جس کو اس نے بغور محسوس کیا۔ اس کا ہاتھ اپنے گال پر محسوس کر کے وہ آنکھیں بند کر گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی جب اس نے اس کے گال پر سے ایک عجیب و غریب کیڑا پکڑ کر اپنے جوتوں کے نیچے بول کچھ آپ سانس لے سکتی ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر بولا تو میک نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں۔ نظر اس کے سینے پر لگے اسٹکر پر پڑی تو وہ خوشی اور ڈر کے ملے جلے تاثرات میں کھو گئی۔ آپ وہی ہیں نا جس نے اس ڈان کے بندوں کی بینڈ بجائی؟ میک نے پوچھا تو اس کے ایک دم ایسا بولنے پر وہ چونکا اور پھر مسکرا دیا۔ جی ہاں، میں ہی ایچ بی جی کا لیڈر ہوں۔ ارے واہ، لیڈر! واہ! آپ کو پتہ ہے میں نے آج ہی دل میں ٹھانی تھی کہ میں آپ لوگوں گینگ کا چہرہ دیکھ کر رہوں گی۔ بائی دا وے، ایچ بی جی کا مطلب کیا ہے؟ میک نے پوچھا تو اس کے ایک دم فری ہونے پر حیران ہوا۔ اس کا مطلب ہے ہینڈسم بوائز گینگ۔ وہ مسکرا کر بولا تو میک متاثر ہوئی۔ واہ، مطلب تو بہت پیارا ہے، کیا خود بھی پیارے ہیں آپ؟ میک آنکھیں پٹپٹا کر بولی تو اس کے دل نے ہارٹ بیٹ مس کی۔ وہ سارے لا گیا۔ میک کہاں ہو یار؟ وہ تینوں آوازیں لگاتی آگے بڑھی تھی تو روڈ پر چھپ کر کھڑے وہ الرٹ ہوئے۔ مجھے لگتا ہے یہ اسی لڑکی کی دوست ہیں، یہ نہ ہو وہ باس کو دیکھیں اور پولیس کو انفارم کر دیں۔ جلدی کرو، باس کو بتاؤ۔ ان میں سے ایک پریشانی سے بولا تو اس جگہ بھاگا تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ تو چہرہ دکھاؤ، میک بولی تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں بیبی گرل، میرا چہرہ تو کافی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں کسی کو نہیں دکھاتا ہوں، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تو اس کے بیبی گرل کہنے پر اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر آیا، جس کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ مٹھیاں بھیج گیا۔ سنو مسٹر، پہلی بات میرا نام میک شاہ ہے، میک شاہ، سو مجھے یہ الٹے سیدھے ناموں سے نہیں پکارو۔ دوسری بات وہ کافی لوگ کوئی اور ہیں، لیکن یہاں میں ہوں میک شاہ، جو میں ٹھان لوں وہ میں ہر حال میں کرتی ہوں۔ میک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو متاثر ہوا۔ تبھی وہ تینوں وہاں پہنچے۔ باس لڑکی کی دوستیں پاس ہیں، ہمیں نکلنا ہے، ایک بولا تو وہ سارے لا گیا۔ میک اس کی بات سنتی مزید بہادری سے کھڑی ہو گئی۔ پھر کبھی ملاقات ہوگی، وہ کہتا آگے بڑھا۔ ہے مسٹر ان نون، چہرہ دکھاؤ۔ میک اس کو حکمراں لہجہ کہتی سب کو حیران کر گئی۔ اس شخص کی تیوریاں چڑھی، مطلب وہ اس کو حکم دے رہی تھی جو دوسروں کو حکم دیتا تھا۔ حکمراں لہجہ ہی تو اس کے اندر کا ضدی پن باہر نکالتا تھا۔ وہ مڑا اور آنکھوں میں سر میری لیے اس کے قریب آیا، جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے چہرہ دیکھنے کی ایک شرط ہے اور وہ ہے موت، وہ سرد انداز میں بولا تو میک کی ریڑھ کی ہڈی تک کپ کپا اٹھی۔ وہ حیران تھی اس شخص کے اچانک بدل جانے پر۔ چھوڑوں گی میں بھی نہیں، بتایا نا میں میک شاہ ہوں، اگر تمہیں مجبور نہ کیا تو کہنا۔ میک کیپ اتار کر بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی تو ان تینوں نے اس کے انداز کو داد دی۔ بھائی کو ٹکر کی لڑکی ٹکرائی ہے، ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ وہ شخص ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ میک اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اے پاگل چھوری، علیشہ بولی تو اس کے کان میں چیخی تو وہ اچھلی۔ کیا ہے؟ کان کا پردہ پھاڑ دیا میک۔ وہ ان تینوں کو گھورنے لگی۔ کمبخت کہاں نکل گئی تھی، ہم کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، دعا بولی تو وہ زبان دانتوں میں دبا گئی۔ مجھے ان لڑکیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، مسز شاہ بولی۔ فکر کیوں نہیں ہوگی، ان کے کام ہی ایسے ہیں، اگلے گھر بھی جانا ہے، ایسا نہ ہو جوتیاں کھائیں وہ۔ مسز زار نے کہا تو سب سوچ میں پڑ گیا۔ ابو سائن سے کہتی ہوں ان کا آنا جانا بند کریں، ان کی وجہ سے دوسری لڑکیوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ مسز عامر نے کہا تو سب نے ہاں میں سر لایا، وہ باتوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ صنم، ارشد خان نے ان کو پکارا۔ جی سائم کے بابا بولے ہیں، وہ فوراً آئیں۔ تم نے سائم سے بات کی کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں میں نے کی تھی، لیکن وہ بھی خان صاحب آپ کا بچہ ہے، منع کر دیا اور بولا شرارتی لڑکی سے شادی کروں گا۔ صنم نے منہ بگاڑ کہا تو ہنس دیے۔ چلو جیسے اس کی مرضی، مجھے پورا یقین ہے سالار اور فواد بھی منع کر چکے ہوں گے۔ ہاں خان صاحب، وہ آخر سائم کے ہی تو چمچے ہیں، انہوں نے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ وہ آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کون پسند ہے انہیں۔ وہ بول کر آنکھیں موند گئے۔ مورے یہ کیا ہوا، انہوں نے تو شادی سے منع کر دیا۔ چھپ کر سنتی زینب اپنی ماں سے بولی۔ بیٹا شادی تو ہم تمہاری سے ہی کریں گے، آسمان نے بھانجی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سب مسکرا دیا۔ ریان سائیں دے کر آؤ ان کو، مسز عاصم نے اپنے بیٹے کو کہا جو فلم دیکھنے میں مصروف تھا۔ ماما سائیں آ جائیں گی، وہ کہیں نہیں بھاگیں گی، فنوز فلم دیکھتا بولا۔ آریان سائیں اٹھتے ہو یا اٹھاؤں جوتا؟ انہوں نے دھمکی دی تو وہ منہ بسورتا کھڑا ہو گیا۔ یار میں نے اس گینگ کے لیڈر سے ملی، میک نے نیلی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو وہ تینوں انسنا کر گئیں۔ یار قسم سے، میک بولی تو انہوں نے اس کو دیکھا۔ واؤ، پھر بتا، چہرہ دیکھا؟ اسما اشتیاق سے بولی۔
نہیں یار، بہت ضد کی میں نے، وہ کوئی ہر درم بندہ تھا۔ بولا میرا چہرہ دیکھنے کی ایک شرط ہے اور وہ ہے موت۔ میک نے کہا تو تینوں کی آنکھیں پھٹی۔ بس آج سے ایچ پی جی گینگ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرے گا، علیشا نے پر اسرار انداز میں کہا تو سب مسکرائے۔ وہ چاروں گھر کے پاس پہنچ چکی تھی کہ سامنے سے آریان سائیں آتا دکھائی دیا۔ ہائی کزن سائیں، آج باہر کیسے؟ میک نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماما سائیں نے بولا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ وہ منہ سور کر بولا۔ سب ہنس پڑی۔ اچھا چلو پھر صبح ڈیرہ بھی جانا ہے، علیشا نے کہا تو سب سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی۔ ناشتہ بن چکا تھا، سب موجود تھے سوائے میک کے۔ چاچی سائیں، یہ میک کہاں ہے؟ دعا نے پوچھا۔ کمرے میں سو رہی ہے، اتنا اٹھایا اٹھی ہی نہیں، مسز شاہ نے جواب دیا تو وہ سارے لا گئے۔ اس کو پتہ بھی ہے ہم لوگوں نے جانا ہے، ورنہ بابا سائیں یہیں چھوڑ دیں گے، دعا نے کہا تو سب مسکرا دیا۔ تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں صرف، ورنہ میں نکل جاؤں گا، پھر واپس آنا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ چاچو سائیں، آپ کو کتنی دیر لگے گی ڈیرے میں؟ اسما نے پوچھا۔ کم سے کم 6 گھنٹے کا کام ہے، انہوں نے جواب دیا۔ وہ ایک بزنس مین سے کام کے سلسلے میں وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے۔ تم لوگ کیا کرو گی اتنی دیر؟ شاہ سائیں نے پوچھا۔ ماموں سائیں، ہم اب اتنی شاپنگ کر لیں گے، جب ماموں آصف سائیں فری ہو جائیں گے تب گھوم لیں گے، علیشا نے کہا تو وہ سارے لا گئے۔ بیٹا سائیں دھیان سے رہنا، عامر سائیں نے کہا تو وہ سارے لا گئے۔ بابا سائیں، میں بھی جاؤں گا، آریان سائیں بولا۔ ہاں یہیں رہو تم، دعا نے سینڈوچ کا نوالا نکلتے ہوئے کہا تو وہ اس کو گور گیا۔ میں بھی جاؤں گا، ہدی سائیں اوکے ساتھ، میک کے بھائی سیف سائیں نے کہا جو 13 سال کا تھا۔ اوئے چپ سیفی سائیں، اسما نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں تو جاؤں گا، آریان سائیں اور سیف سائیں ایک ساتھ بولے۔ کب سے خاموش بیٹھے افتخار شاہ بولے۔ رومان سائیں، تم لڑکوں کو لے جاؤ، میری شہزادیاں آصف سائیں کے ساتھ جائیں گی۔ ان کی بات پر وہ تینوں اٹھ کر ان کے گلے لگ گئے۔ سب نے مسکرا کر پوتیوں اور دادا کا پیار دیکھا۔ تیار ہے نا، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، آصف سائیں کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ علیشا میک کے کمرے کی طرف دوڑی تاکہ اس کو اٹھا سکے۔ دعا بھی جوس کا گلاس لے کر اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ اسما ناشتہ کرنے میں مگن تھی۔ جاؤ تم بھی چلی جاؤ اس کو اٹھانے، مسز عامر نے ہنس کر کہا۔ پپو سائیں، وہ اندر گئی ہے، اٹھا دیں گی، مجھے ناشتہ کرنا ہے، اسما کے کھانے کے درمیان بمشکل بولی تو سب اس کو دیکھنے لگے۔ ہاں کھانے کے درمیان نہیں اٹھ سکتی یہ، رومان سائیں ہنس کر بولا تو سب مسکرا دیے۔ حمزہ حیدر، وہ جاگنگ کر کے گھر لوٹا تھا، مسز سلمان کے بلانے پر ان کی طرف بڑھ گیا۔ جی ماما جان، وہ ان کے ہاتھ چوم کر بولا۔ پھر کیا سوچا شادی کا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ماما جان، بات یہ ہے کہ حیدر کو محبت ہوگی ہے، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کون ہے وہ؟ میں اپنے شہزادے کے لیے اس کا ہاتھ مانگوں گا، وہ چیز بولی۔ ماما وہ کیا ہے نا، ابھی لڑکی راضی نہیں ہے، وہ کان کھجاتا بولا تو آنکھیں چھوٹی کر گئی۔ کون ہے وہ ناشکری لڑکی؟ تو مجھے بتاؤ، میں خود راضی کروں گی، انہوں نے پوچھا۔ وہ ماما جان، وہ بیچ میں رکا اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ آپ کی بھانجی میک شاہ ہے، وہ گہری سانس بھرتا بول گیا تو وہ اس کو دیکھ کر آ گئی۔ حیدر، پہلے تم نے اس بچی کو رسوا کیا اور اب تم اس سے ہی شادی کے خواہشمند ہو، وہ دکھ سے بولی۔ ان کے ذہن میں اب بھی میک شاہ کا آنسوؤں سے تر چہرہ گھوم رہا تھا جب وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی تھی کہ آنٹی، میں نہیں جانتی کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے حمزہ حیدر پسند ہے۔ ان کو بولے مجھے ایسے دھتکارے مت، اگر مجھ سے شادی نہیں کرنی تو نہ کرے، لیکن میرا تماشا تو نہ بنائے۔ جب انہوں نے حمزہ کو منع کیا اور اس کی حالت کا بتایا تھا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسا تھا کہ اب اس کی ایٹیٹیوڈ کی میں ایسی کی تیسی کروں گا، کیسے مجھے اگنور کرتی تھی۔ وہ بس اس کو افسوس سے دیکھ کر رہ گئی۔ ماما جان کہاں کھو گئی؟ حمزہ ان کو ہلا کر بولا تو وہ چونکتی ہوش میں آئی اور اپنے گبرو جوان بیٹے کو دیکھا جو آنکھوں میں محبت لیے ان سے کچھ مانگ رہا تھا۔ اکلوتا بیٹا تھا، وہ کیسے نہ پگھلتی۔ حیدر، تم نے اس بچی کو بہت تکلیف دی ہے، مجھ میں ہمت نہیں اس کا رشتہ مانگنے کی، وہ بولنی تو وہ ان کے کندھے سے تھام گیا۔ ماما جان، آپ آنٹی کے پاس جائیں، بات کریں، آنٹی کے سسر سے بات کریں، مجھے امید ہے وہ آپ کو اتنے ہینڈسم بیٹے کو منع نہیں کریں گے، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بے ساختہ اس کی نظر اتار گئی۔ اچھا میں جاتی ہوں آج، وہ مسکرا کر بولی تو وہ گنگناتا باہر نکل گیا۔ موبائل نکال کر سول جو بھی ہے کے نام سے سیو میک شاہ کے نمبر پر اس نے میسج کیا۔ حیدر کی ماما جان آ رہی ہیں، آج شاہ مینشن ہے، حیدر کی دلہن کا ہاتھ مانگنے۔ میسج بھیج کر وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ دن کے 12 بج چکے تھے جب سائن خان آنکھوں میں نیند کی خماری لیے باہر آیا۔ مورے ناشتہ دے دے، مجھے جانا ہے پھر کام پر، وہ بولا تو آسما نے زینب کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھتی جلدی سے اٹھ کر کچن میں بھاگی۔ اٹھ گیا جانی، فواد نے طنز مارا تو وہ سر کھجا گیا۔ ٹائم دیکھ رہے آپ اتنے زیادہ ہو گیا، وجدان ناراضگی سے بولا تو وہ مسکرا دیا۔ ارے فکر نہ، اور تمہارے ساتھ سائم خان ہے، سائم فخر سے کالر چکا کر بولا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ سنیے، نسوانی آواز پر چند نظریں اٹھائیں۔ جان نے شرمیلی مسکراہٹ لیا سالار کو دیکھ لی تھی۔ سالار نے تینوں کی طرف دیکھا، پھر خود کو وہ آنکھیں کھول کر بولا تو تینوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جی آپ سالار جی، وہ آنکھیں جھکاتی بولی۔ سالار کا دل کی اس نوٹنکی کے 2 تھپڑ لگائے۔ ہاں بولو، سالار ناگواری سے بولا۔
وجدان کا منہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو چکا تھا، جس کو سلاد نے خونخوار نظروں سے گھورا۔ وہ میں کہہ رہی تھی سلاد جی کہ ہم عید کے لیے ایک جیسے کپڑے لیں گے۔ وہ دوپٹہ انگلی پر لپیٹتی بولی تو وجدان کا چھت پھاڑ کہہ کر گونجا، جبکہ سائمہ اور فواد سے بھی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا۔ سلاد تو اس کی بات پر پہنچ چکا رہ گیا۔ آسماء کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ جو سمجھ آیا وہ بولنے کے بجائے الٹا بول چکی تھی۔ میں فراق میں کیسے لگوں گی؟ استغفراللہ، لا حول ولا قوت۔ اس نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ او بہن مجھے معاف کرو، تمہارے کپڑے تمہیں مبارک۔ وہ تب کر کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وجدان کے کہہ نے اس کا دور تک پھسک گیا تھا۔ نیا بیچاری سوچ میں کہ اس کو کیا ہوا۔ مرحبا خان بابا، السلام علیکم۔ سائم نے اندر آتے ارشد خان کو سلام کیا۔ مرحبا خان بابا، السلام علیکم۔ سائم نے اندر آتے ارشد خان کو سلام کیا اور ان کے پیچھے ہی ان کے دونوں بھائیوں نے قدم رکھے۔ چھوٹے بڑے خان بابا مرحبا، وجدان شرارت سے بولا تو شان خان اور سلطان خان مسکرا دیے۔ اس وقت ہی زینب سائم کے لیے ناشتہ لے آئی۔ سائم نے ناگواری سے اس کو دیکھا اور وجدان کو اشارہ کیا، جس نے مسکراتے ہوئے اسے ٹرے لے لی تو وہ اس کے رویے پر افسردہ ہو گئی۔ میں اٹھ جا دعا اس کو ہلاتے بولی، لیکن وہ تو کھوتے گدے بیچ کر سو رہی تھی۔ اٹھ جا، 12 بجنے والے ہیں۔ علیشہ منت بھرے انداز بولی تو مہک نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے دعا نے ہاتھ پکڑا، سارا جوس اس پر گرا دیا۔ ٹھنڈا جوس گرتے ہی وہ ایک چیخ مار کر اٹھی۔ دعا تو بچ اب، وہ کہہ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ سب نے ان کو دیکھا، یہ تو ہر روز کا کام تھا۔ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کو ہر روز شامت آئی ہوتی تھی۔ اٹھ گئی مہارانی؟ مسز شاہ نے ان کو گھورا تو وہ نیلی سرخ آنکھیں اٹھاتی بولی، نہیں ماما صاحب، ابھی اٹھوں گی تو سب کہہ کے لگا گئے۔ دیکھ رہی ہیں آپ؟ مسز شاہ جی سے بولے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ مسز شاہ جی سے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ارے ماما صاحب، جب میں یہاں ہوں تو مطلب اٹھ گئی ہوں نا؟ وہ مسکرا کر بولی تو مسز شاہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اس سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ ویسے بھابھی صاحب بول تو یہ ٹھیک رہی ہے۔ نعمان صاحب شرارت سے بولا تو سب ہنس دیے۔ ناشتہ کر لو، مسز سے بولی، آپ میرا ناشتہ نکالیں، میں فریش ہو کر آئی۔ وہ مسکراتی بول کر اندر بھاگی تو ان تینوں نے ان کے پیچھے قدم بڑھائے۔ ارشد لالا، رات آپ کے سپوت نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ آسماء ارشد خان سے بولی تو ناشتہ کرتے سائم کے ہاتھ رکے۔ کیا مطلب؟ آسماء خان بابا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وجدان اور فواد خاموش بیٹھے تھے۔ صنم اور سائمہ بھی آ چکی تھی۔ سائم نے سب کو اگنور کیا اور اٹھ کر صنم کے گلے لگا۔ ہاں ماں کا غلام، سائمہ بڑبڑائی۔ راج یہ چاروں 2 بچے گھر لوٹے، میں نے پوچھا آگے سے بدتمیزی کرنے لگا یہ لڑکا۔ آسماء ناگواری سے بولی تو وہاں موجود تینوں بھائیوں کو غصہ آیا۔ سائم پتر، تم نے بدتمیزی کیوں کی؟ سلطان خان نے پوچھا۔ ہاں چھوٹے خان بابا، میں نے نہیں کی۔ وہ کندھے اٹکاتا لاپرواہی سے بولا۔ سائم خان ابھی کے ابھی آسماء سے معافی مانگو۔ ارشد خان بولے۔ سائم کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئیں۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، جب میری کوئی غلطی ہے ہی نہیں تو میں کیوں مانگوں؟ وہ دھاڑ کر بولا۔ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں تمہیں۔ ارشد خان غصے سے بولے تو سائم نے ایک ساتھ کہکا لگایا۔ حکم کبھی سائم خان نے کسی کا نہیں مانا، اور رہی بات معافی کی تو معافی میں نے اپنی غلطیوں کی بھی نہیں مانگی۔ بغیر غلطی کے سائم خان کیسے مانگے گا معافی؟ سائم خان دھاڑتے ہوئے بولا، ساتھ ہی کانچ کو گلدان دیوار مار کر چور چور کر دیا۔ سب ڈر گئے اس کے جنونی ضدی پن سے۔ وہ غصے میں باہر نکلا تو وجدان اور فواد اس کے پیچھے بھاگے۔ آواز سن کر سلاد بھی بھاگ کر آیا تو صنم نے روتے ہوئے سب بتایا، وہ بھی باہر بھاگا۔ کون سا ڈریس پہن رہی ہے؟ دعا نے پوچھا۔ دیکھتی ہوں، میں کہتی کبڈ میں گھس گئی۔ آخر 10 منٹ کوشش کے بعد وہ ایک ڈریس سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ میرون کلر کا کرتا جس پر وائٹ جینس کی پینٹ تھی۔ واہ گڈ چوائس، علیشہ بولی تو وہ مسکرا دیا۔ یار میرا موبائل پتہ نہیں کہاں ہے، کبھی میں بھول جاؤں۔ مہک بولی تو علیشہ نے اس کو گھورا۔ تیرے بستر پر ہی ہے، یقیناً رات کو یوز کر رہی ہوگی۔ آسماء بولی تو وہ کہکا لگا گیا۔ ہاں یار ناول پڑھ رہی تھی، مہک نے کہا تو تینوں مسکرا دی، کیونکہ ان چاروں کا یہی حال تھا، ناولس کی دیوانیاں تھی وہ۔ یار یہ ستمگر سائیں کا میسج آیا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ علیشہ نے موبائل اٹھایا تو سامنے ہی ستمگر سائیں کے نام سے نوٹیفیکیشن جگمگا رہا تھا۔ کیا بول رہی ہے؟ سچ میں؟ مہک شوق سی کیفیت میں بولی۔ ہاں یہ دیکھ، انہیں فون آگے کیا تو وہ ساری مہک کو بے ساختہ سب یاد آیا۔ اسے اس کے پاس آ گیا۔ اس کا نام دیکھ کر نے نفرت سے اس نام کو دیکھا۔ کون ہے یہ؟ دعا اس کے تاثرات نوٹ کرتی پوچھ بیٹھی۔ حمزہ صاحب۔ مہک 2 لفظ بولی۔ واٹ؟ وہ تینوں چیخیں۔ ان لاک کر فون دیکھ، کیا میسج ہے؟ آسماء نے کہا تو میسج اوپن کر کے، جس کو پڑھ کر وہ سب کے سب شاک رہ گئیں۔ کتنا گر گئے ہیں حمزہ صاحب، اب یہاں تم میں سے کسی کے لیے رشتہ بھیج ہے۔ مہک تعصب اور ناگواری کے مل جلے تاثرات سے بولی تو تینوں نے اس کو گھور کر جیسے اس کا دماغ ہو گیا ہو پاگل۔ لڑکی وہ سانٹ تیرے لیے رشتہ بھیج ہے۔ دعا نے کہا تو میں کچھ نہیں۔ ہاں پاگل ہو گیا،
وہ اس کو لگتا ہے میں ابھی سے شادی کروں گی۔ میں ہنس کر بولی، فون اٹھا کر میسج ٹائپ کیا، حمزہ صاحب مہربانی کر کے رشتہ نہ بھیجیں کیونکہ میک شاہ آپ سے شادی کرنے سے بہتر مرنا پسند کرے گی۔ میک شاہ آپ کی اوقات سے باہر ہے حمزہ صاحب۔ میسج ٹائپ کر کے وہ کپڑے اٹھاتی نہانے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو انصاف نے دیکھے۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے حمزہ، حیدر بیچاری کے ساتھ بہت برا کیا تم نے۔ اسما دکھ سے بولی تو وہ دونوں بھی ہونٹ بھیج گئیں۔ کیوں غلطی ان کی بھی تھی، انصاف نے ہی اس کے دل و دماغ میں یہ ڈالا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم جا کر اقرار کر لو۔ سائم یار سن تو صحیح، فواد اس کے پیچھے بھاگا۔ فواد خان مجھے اکیلا چھوڑ دو، سائم بولا تو وہ ہونٹ بھیج گیا۔ جب وہ سخت اس سے محتاط سب کا پورا نام لیتا، سائم ہاتھ میں پکڑی سگریٹ ہونس لگا گیا۔ آج جو بھی ہوا بہت برا ہوا، اس کو اپنی پھوپھو سے اس کی امید نہیں تھی، لیکن کیا کریں جب لوگوں کی آنکھوں پر برائی کی پٹی باندھ دیا۔ کافی دیر سگریٹ پر سگریٹ پھونک کر وہ پرسکون ہوا تو دیوار پھلانگ کر سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور واش روم میں گھس گیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی سے ڈرتا تو وہ اپنے باپ سے بھی نہیں تھا، بس وہ ابھی کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فریش ہو کر وہ جیسے اندر آیا ویسے ہی باہر نکل گیا، جہاں موجود پراڈو میں وہ تینوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سالار خان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر بولا۔ نصیب خان کا غصہ تو اترا، وہ طنز کرتا اس کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کیا کریں، تم جیسے ساتھی ہو تو ختم کرنا ہی پڑتا ہے، وہ مسکراتے لہجے میں کہہ گیا اور ساتھ ہی سالار کو ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے کا اشارہ کیا، کیونکہ ہمیشہ ڈرائیونگ وہی کرتا تھا۔ فواد خان بھی ڈرائیونگ میں ماہر تھا، اب تک 101 خطرناک سٹنٹ اور ریسز جیت کر وہ بیسٹ رائڈر کا ایوارڈ جیت چکا تھا۔ چلو شکر ہے کوئی نیک کام میں ہمارا نام تو آیا۔ وجدان ہنستے ہوئے بولا، بالکل صحیح کہا۔ سالار مسکرا کر کہتا، اس سے چابی پکڑا گیا۔ اے لالا لالا ابھی سائم بیٹھ رہی تھا کہ تیمور خان بھاگتا ہوا آیا۔ ہے ماشاء اللہ لالا کی جان، کیا بات ہے بچہ، سائم اس کو پیار کرتا بولا۔ لالا ہم کو نا بابی چاہیے، تیمور پٹھانوں والے لہجے میں بولا۔ سائم چونکا، جبکہ وجدان اور سالار کا کہہ کب لا دوں گا بچہ بابی، پھر کبھی لا دوں گا، ابھی جاؤ رات کو بات کرتا ہوں۔ سائم گلا کر بولا تو وہ سائڈ لا گیا، بس ہم کو جلدی سے آپ کی بیوی چاہیے تاکہ میں بھی چاچی بنوں۔ تیمور چلا کر کہتا گھر کے اندر چلا گیا۔ سائم تو آنکھیں کھولے اس کو دیکھتا رہا۔ چل آجا، اب کیا اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے سپنوں میں؟ سالار ہنس کر بولا تو وہ مسکرایا، نہیں بچوں کو دنیا میں لانے کا پروسیس کر رہا تھا سپنوں میں۔ سائم منہ پھاڑ کر بے باکی سے بولا تو سیدھا سادہ سالار استغفر اللہ کہہ گیا۔ وجدان اور فواد بھی اتنی بے باکی پر سٹ پٹا گئے۔ سائم نے ان کا چہرہ دیکھ کر کہہ لگایا، تو ہے بے باک کمینہ خان۔ سالار تب کر بولا تو وہ کہہ لگا گیا، ہاں جانی بے باک کمینہ نہیں، بے باک کمینوں کا سردار ہوں میں۔ ہاں۔ سائم بے شرمی سے کہتا لگا گیا، بھائی بندے کو دیکھنا تو چاہیے نا سامنے کون ہے۔ وجدان معصوم لہجے میں بولا، تم لوگوں کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، تمہارے سامنے سائم خان ہے۔ سائم آنکھ فک کرتا بولا تو تینوں دانت تمہارے سامنے شیم لیس مین سائم خان ہے۔ سائم آنکھ فک کرتا بولا، تینوں دانت پیس گئے۔ وہ چاروں ریڈی تھیں، دوپہر کے 2 بج چکے تھے، لیکن آسم سائیں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یار کہاں رہ گئے چاچو سائیں؟ اسما الجھن بدلا جب بولی، پتہ نہیں، دعا کندے اٹھ گئی۔ اتنے میں رباب علی شکیبان نے آ کر اطلاع دی کہ ماموں سائیں بلا رہے ہیں۔ وہ چاروں باہر نکلی، سب نے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ اسما ڈارک بلو اور وائٹ کلر کے ڈریس میں، بالوں کو دونوں سائڈ سے آگے ڈالے، پیروں میں وائٹ نگینوں کی چپل پہنے ہوئی تھی۔ دعا گلابی اور زنک ڈریس میں، بالوں کی آڑی چوٹی کر کے، پیروں میں پنک کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ لیشا نے بلیک اور سکن ڈریس کے ساتھ بلیک کھوسے اور بالوں کو جوڑے مقید کیا تھا۔ میں ایک میرون اور وائٹ ڈریس میں، پیروں میں وائٹ جوگرز پہنے، بالوں کو آگے سے فرنٹ کر کے پیچھے سے کھولا ہوا تھا۔ فلیش پر ساری بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا جی، باہر نکل گئی، جہاں آصف سائیں ان کا جیپ میں انتظار کر رہے تھے۔ خدا حافظ کرتی وہ باہر نکل گئی۔ اچھا جی خدا حافظ، وہ سلام کرتی باہر نکل گئے، جہاں آصف سائیں ان کا جیپ میں انتظار کر رہے تھے۔ میک نے آصف سائیں کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی اور ان تینوں نے پیسنجر سیٹ۔ ان کے ساتھ ہی رومان سائیں سب لڑکوں کو لے کر جا چکے تھے۔ حمزہ حیدر راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا، آنکھیں فور ریڈ تھیں اور اس کی چیٹ سول ہارٹ سامنے میز پر پڑے قیمتی موبائل پر اوپن تھی۔ وہاں پر وہ میسج آب سے جگمگا رہا تھا، نو میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ چیخ کر کہتا، موبائل دیوار میں ماری ہو، کیسے حمزہ حیدر کو انکار کر سکتی ہے، کیسے؟ وہ خود سے بولتا ایک جھٹکے سے اٹھا اور آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ لوگ ڈیرے کی سرحد پر قدم رکھ چکے تھے، وہاں کے ماحول نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی ہوئی تھی۔ واپس یہاں تو بس پٹھان ہی پٹھان ہے۔ دعا نے باہر کے مناظر کی تصویریں بناتے ہوئے کہا، یہ شہر ہی پٹھانوں کا ہے تو پٹھان ہی ہوں گے نا؟ آصف سائیں نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ ایک جگہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے جیپ رک چکی تھی۔ میک نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا، ساتھ ہی اس کی نظر اپنے سائڈ پر کھڑی پراڈو پر نظر پڑی۔ واؤ، اس نے کہنے کے ساتھ ہی پک بنانے کے لیے موبائل نکالا اور باہر کی طرف
پیٹ کر لی، جس سے اس کے پیچھے پک میں بلیک پراڈو آ رہی تھی۔ پراڈو میں بیٹھے سائم نے غصے سے اس ٹریفک کو دیکھا۔ ابھی کنٹرول رکھ، فواد نے اسے اندر تھپتھپایا تو اس نے پراڈو کی شیشے سے باہر دیکھا، جہاں ایک جیپ میں موجود اس لڑکی نے اس کی پراڈو کے ساتھ پک بنانے کا اچھا طریقہ چنا تھا۔ اس کو بے ساختہ اس عقل مند لڑکی میں دلچسپی ہوئی۔ وہ بے ساختہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر گیا تو سامنے کلک کی آواز گونجی۔ میک شاید جو تصویر کلک کر چکی تھی، ایک دم موبائل میں ایک اور اجنبی چہرہ نمودار ہونے پر بے ساختہ گردن موڑ گئی تو نظریں سائم کی سبز آنکھوں سے ٹکرائیں، جو بلیک شرٹ میں گلاسز کو ناک پر اٹھائے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میک بے ساختہ ہونٹ دانتوں میں دبا کر رخ پھیر گئی تو سائم کا دل دھڑکا اور ایک بے باک خیال اس کے ذہن میں آیا۔ جانی مت بھولے، اس لڑکی ایک بات ساتھ ہے۔ سلار جو کب سے اس کو نوٹ کر رہا تھا بول پڑا تو وہ مسکرایا، جبکہ وہ حیران بھی تھے کہ کبھی کسی لڑکی کو نہ دیکھنے والا کیسے اس لڑکی کو گھور رہا تھا۔ میک نے موبائل کی طرف دیکھا، جہاں اتفاق سے بہت پیاری تصویر آئی تھی۔ ہاں توبہ، یہ دیکھو، میک نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا۔ آصف سائیں نیچے اتر کر معائنہ کرنے جا چکے تھے۔ وہ تینوں ناولز پر بات کر رہی تھی جب میک نے ان کی طرف موبائل بڑھایا۔ تینوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران ہوئی۔ تصویر میں میک اس اجنبی بندے کی طرف مڑ کر دیکھ رہی تھی اور وہ بندہ اس کی طرف، جیسے یہ ایک پوز ہو۔ ہاں یار، یہ پٹھان کتنا خوبصورت ہے، علیشہ بولی۔ اور بھی ہیں، ذرا دیکھو تو، میک مذاقاً بولی۔ دعا نے جیپ سے باہر جھانکا تو ان کو صرف سائم ہی نظر آیا۔ ان کو دیکھ کر وجدان بال سیٹ کرتا جلدی سے شیشہ نیچے کر گیا۔ سلار سٹپٹا کر سیدھا ہو گیا۔ فواد نے ذرا کی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہاں موجود ایک شرارتی مسکراہٹ چہرے پر لیے اس لڑکی کو یکٹک دیکھے گیا۔ یہ تو ہمیں ہی دیکھے جا رہے ہیں، بے شرم کہیں کہ شکل تو دیکھو کتنی پیاری ہیں اور حرکتیں دیکھو۔ میک جل کر بولی، شیشہ اوپر کر گئی تو سائم کیا ہو گیا؟ اس کی دیکھا دیکھی دعا بھی شیشہ اوپر کر گئی۔ فواد جیسے کھاد سے چونکا۔ درگنا سائم بے ساختہ پشتوں میں ہڑبڑا گیا۔ کچھ ہی منٹ بعد آصف سائن آئے تو سائم ان کو دیکھ کر چونکا۔ یار، ان کو دیکھ کر سائم نے فواد کو کہانی ماری۔ سب نے گرے ڈریس میں ملبوس آصف سائن کو دیکھا۔ یہ تو اپنے بزنس پارٹنر نہیں ہیں؟ سالار چونک کر بولا۔ ابے پاگل، یہ بزنس پارٹنر نہیں بلکہ خان بابا کے دوست ہیں، بچپن کے۔ میں ان سے ملا ہوں کئی بار، آخری ملاقات 2 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سائم خوشی سے بولا تو سب نے اس کو گھورا۔ وہ اگنور کرتا نیچے اترا اور میک کی سائڈ آ کر شیشہ نوک کیا۔ میک شیشہ نیچے کر گئی۔ ماما جان، حمزہ حیدر کے چلانے کی آواز پر وہ بے ساختہ بھاگی آئیں۔ کیا ہوا حیدر میری جان؟ وہ پریشان ہوتی اس کو دیکھ کر بولی، جس کی سرخ آنکھیں تھیں۔ ابھی کے ابھی آنٹی کے پاس جا کر رشتہ مانگے جائیں فوراً۔ وہ چیخ کر بولا، یہ سب کیا ہے حیدر؟ ایک دم میں کیسے جاؤں؟ رات میں جاؤں گی۔ وہ ناگواری سے بولی، میں بکواس کر رہا ہوں کیا؟ ابھی مطلب ابھی؟ سمجھے، آپ جلدی ریڈی ہو جائیں، میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بدتمیزی کی حد کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ پیچھے میں سے سلمان سر پکڑ گئی۔ سامنے اس سبز آنکھوں والے پٹھان کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہی حال دعا کا تھا اور آصف سائن نے سائم کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ سائم خان تم یہاں؟ وہ جیپ سے اترتے بولے۔ سائم خان؟ وہ ساری ایک ساتھ بڑبڑائیں۔ اللہ، یہ کون سا رشتہ دار نکل آئے؟ میک اس کی نظروں سے تنگ آتی بولی۔ پتہ نہیں، ایک تو ہمارا خاندان پتہ نہیں کہاں کہاں مشہور ہے۔ علیشہ سائم خان کو گھورتی بولی۔ انکل، میں یہیں رہتا ہوں، آپ یہاں کیسے؟ سائم ان سے گلے ملتے بولا۔ ہاں بس تھوڑا کام تھا، پھر بچیاں ضد کر رہی تھی کہ ڈیرہ گھومنا۔ اور تمہارے بابا کہاں ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے۔ سائم نے بے ساختہ میک کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے اس کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی پیاری مسکان آئی جس کی تعریف دعا نے کی۔ وہ تینوں بھی گاڑی سے اتر کر سائم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ تب تک آرام وغیرہ کھڑے ہو چکے تھے۔ خان بابا گھر ہیں، آئے وہیں چلتے ہیں، تب تک آرام وغیرہ کر لیں گے۔ یہ سب آپ بھی سکون سے کام نپٹا لینا۔ سائم مسکرا کر بولا تو آصف سائن مان گیا۔ وہ باتوں میں مشغول تھے۔ اندر وہ چاروں ان میز نے خانوں کو گھور رہی تھی۔ تبھی ڈیش بورڈ پر پڑے آصف سائن کے موبائل پر رومان سائن کی کال آئی۔ ہیلو چاچو سائن، میں کان سے فون لگاتی بولی۔ کہاں ہو تم سب؟ رومان سائن کی آواز گونجی۔ ہم بھی ٹریفک میں ہی پھنسے ہیں۔ میک بولی۔ اوہ اچھا، آصف سائن کو کہو روڈ ان بلاک ہو گیا، جلدی کریں۔ وہ جلدی سے کہتا کال کاٹ گیا۔ شکر ہے راستہ کھلا۔ اسما بولی۔ جا اپنے بابا سائن کو بول دے، میک نے کہا تو دعا لیٹنے سے انداز میں پاؤں پسار گئی۔ جا کر بول دے، اس نے کہا تو وہ خونخوار نظروں سے اس کو گھور گیا۔ ابھی یار، یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ میک جیپ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی بولی۔ یہ دیکھتا سائم آگے آ کر دروازہ کھول گیا۔ سب نے حیرت سے اس کی ہمت کو دیکھا۔ گڑیا دھیان سے ڈور بار سے لاک تھا۔ سائم اس کو کہتا شوق دے گیا۔ ان تینوں کا کہہ کر گونجا۔ وجدان کو ہنسی روکنے کے چکر میں کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ میک پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی تو سائم نے اس چھوٹے پیکٹ کو پیار سے دیکھا۔ چاچو سائن، روڈ ان بلاک ہو گیا، جلدی چلیں۔ چاچو رومان سائن ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ سب کو اگنور کرتی بولی۔ سائم ان کو دیکھتا رہ گیا۔ چلتے ہیں، یہ ہے میرے بڑے بھائی کی بیٹی میک شاہ۔ آصف سائن مسکرا کر بولے تو آنکھیں
میچ گئی۔ میک سائم زیر لبڑ بڑھایا۔ میک یہ ہیں سالار، یہ فواد اور یہ سائم، یہ وجدان سائم کا بھائی، یہ میرے دوست کے بیٹے ہیں۔ آصف سائم مسکرا کر بولے تو وہ زبردستی مسکرائی۔ السلام علیکم چھوٹی لڑکی۔ وجدان مسکرا کر بولا تو اس کے شرارتی انداز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وعلیکم السلام بڑے سائیں، وہ بھی اس کے انداز میں کہتی بولی۔ بھائی سائیں، وہ سالار اور فواد کو سلام کرتی بولی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ السلام علیکم انکل سائیں۔ میک سائم کو اس کے انداز میں بولتی بدلے لے گئی۔ وجدان اور سالار کا جناتی کہکا گونجا۔ سائم نے جیم کر اس ایٹم بم کو دیکھا جو ایک ادا سے چلتی جیپ میں بیٹھ چکی تھی۔ ویسے انکل یہ زیادتی ہے، سائم خافت مٹانے کو بولا۔ ہاں ہاں، آصف سائیں کہکا لگا گیا۔ ابے بھائی تو نے بھی تو اس کو گڑیا بولا تھا نا؟ وجدان بولا۔ ہاں تو وہ ہے ہی چھوٹی سی گڑیا جیسی، سائم بولا تو وہ آنکھیں گھما گیا۔ بس پھر تو بھی ان کو انکل ہی لگا ہوگا۔ اب کے بار سالار بولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ آصف سائیں کو ان کے پیچھے ہی نکلنا تھا۔ وجدان کال کر کے گھر انفارم کر چکا تھا۔ چاچو سائیں کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں اس نے خانوں کو اپنے آگے چلتے دیکھ کر اسما نے پوچھا۔ ان کے دوست کے گھر، میک نے چبا چبا کر جواب دیا۔ آصف سائیں نے کال کر رومان کو بھی پیچھے بلا لیا تھا۔ ان سب سے آگے ان خانوں کی گاڑی تھی، اس کے پیچھے آصف سائیں اور اس سے پیچھے رومان سائیں کی۔ مسز سلمان تیار ہو چکی تھی، سائرہ بھی ساتھ جا رہی تھی۔ حمزہ حیدر گاڑی کی چابی گھماتا ہوا آیا۔ ارے واہ، میری مام تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ تو مسز سلمان نے ناراضگی سے اس کو دیکھا۔ ارے یار، ناراض نہیں ہونا۔ اچھا سوری میری مام، حمزہ ہنس کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا ویسے حیدر کی دلہن کے لیے کیا لے کر جا رہی ہیں؟ حمزہ نے پوچھا۔ کیا مطلب کیا لے کر جا رہی ہیں؟ ابھی ہم صرف رشتہ مانگنے جا رہے ہیں، چلاک لڑکیاں۔ سارہ تیز لہجے میں بولی۔ او جسٹ شٹ اپ، اب چلاک ہوں گی آپ، وہ خود ایسی نہیں ہے۔ آئندہ حیدر کی دلہن کو ایسا بولا جان نکالوں گا۔ وہ دھاڑا تو وہ دونوں گھبرا گئیں۔ مسز سلمان نے اس کو دیکھا جو دن بدن جنونی ہو رہا تھا۔ اور ماما، آپ راستے سے ہی حیدر کی دلہن کے لیے کچھ لے لینا، وہ ان کو کہتا باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے کون سا جادو کر دیا اس پر۔ سارہ بڑبڑاتی باہر نکل گئی۔ گاڑی میں فل آواز سے میوزک بج رہا تھا۔ تم پہلی بار میں دیوانہ کر گئے، اچھا یہ گانا تھا۔ سائم ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ وہ تینوں اس کو گھورنے لگے۔ یہ جو تیرے جذبات آج جاگ رہے ہیں نا، ہمیں سب معلوم ہے۔ فواد بولا تو وہ جان بوجھ کر چونگا۔ کیا مطلب؟ وہ انجان بنتا بولا۔ وہی جو میک شاہ کو دیکھا تمہیں کچھ ہو رہا ہے، وہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ وجدان بولا تو اس نے اس کو گھورا۔ نام نہیں لو، منہ توڑ دوں گا۔ سائم جلن سے بولا تو تینوں پہ ساختہ او کر گئے۔ کیوں نہ نام لوں؟ وجدان شرارت سے بولا۔ بڑی ہے وہ تم سے۔ سائم لاپرواہی سے بولا۔ او بس کر بھائی، میرے بیچاری شکل سے ہی 17 کی لگتی ہے۔ وجدان صدمے سے بولا۔ وہ خود 20 کا تھا جبکہ سائم اور سالار 25 کے تھے۔ فواد 23 کا تھا۔ ہاں تو 17 اور اس کی عمر 25 میری ساتھ جمع کر کے تم سے بڑی ہو گئی نا؟ سائم بولا تو وہ تینوں آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہے تھے کہ شاید وہ بول دے میں مذاق کر رہا ہوں۔ فواد بولا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ یار نہ کر، مجھے پتہ ہے تو مذاق کر رہا ہے۔ ہائے، میرا تو اس گرے آنکھوں والے پر دل آ گیا۔ دعا نے آصف سائیں کی موجودگی کی وجہ سے اپنے گروپ میں میسج کیا جس کو پڑھتے تینوں کی کرنٹ لگا۔ بکواس نہ کر، میک نے کہا۔ اوقات سے باہر نہ سوچ، علیشا نے کہا۔ وہ خان تجھے منہ نہ لگائے، آئی بڑی، چل بھاگ۔ اسما نے بھی میسج کیا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے جواب دے کر مسکرائیں۔ دعا تل ملاؤ اٹھی، اللہ کرے تمہاری شادی کسی کالے مراسی سے ہو۔ واہ میسج کر کے فون بند کر گیا۔ اس کے میسج پر تینوں نے اس کو گھورا۔ تبھی گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے رکی جہاں لائٹوں سے لکھا خان والا جگمگا رہا تھا۔ وہ سب متحیر سے ہو گئے۔ واہ کتنی پیاری ہے۔ دعا گاڑی سے اترتے ہوئے بولی تو فواد نے بھی ساختہ اس کو دیکھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی سنگت میں حویلی میں داخل ہوئے جہاں ان کا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ کیسے ہو ارشد خان؟ آصف سائیں نے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ دونوں بہت خوش تھے۔ یہ بچیاں کون ہیں؟ انہوں نے ان چاروں کے سلام کرنے پر پوچھا تو آصف سائیں مسکرا کر تعارف کروا گیا۔ انہوں نے خوش دلی سے سب کا استقبال کیا۔ سائمہ آسمہ بھی خوش دلی سے ملی۔ زینب نے جب اس کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو سمجھتی تھی پٹھان ہی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن یہ سید زادیاں تو ان سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ زینب کی نظر بے ساختہ رومان سائیں کی طرف اٹھی جو کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھی۔ کبھی سائم خان کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں ہوا تھا۔ ریان سائیں تو رخسار کو ہی دیکھ رہے تھے۔ پٹھانی نقوش والی یہ لڑکی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ حالانکہ وہ خود ابھی 18 سال کا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آصف سائیں اور ارشد خان کے ساتھ کام پر نکل چکے تھے۔ رومان بھی ان کے ساتھ ہی تھا جبکہ ارمان سائیں ایک کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ وہ سب باہر لانج میں تھے۔ ان چاروں خانوں کی وجہ سے وہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ ڈیٹ بنے بیٹھے تھے۔ تبھی تیمور اٹھ کر آیا۔ مندی مندی آنکھوں سے ان سب کی طرف دیکھا تو فل آنکھیں کھولی۔ ہائے، میک نے مسکرا کر اس سرخ و سفید گول مٹول بچے کا تو شرما گیا۔ وہ چاروں ہنس پڑی۔ کیا نام ہے اس کا؟ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ دعا نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ تیمور خان ہے، سائم لالا اور وجدان کا بھائی۔ نیا مسکرا کر جواب دے گی۔ ان چاروں نے دلچسپی سے اس بچے کو دیکھا۔ ہے لالا، میں ایک بھابھی کا تھا، آپ چار لے آئے؟ تیمور نے سائم خان کے کان میں سرگوشی کی تو اس بات پر اس کی آنکھیں پھٹی۔ توبہ استغفار، وہ بھابھیاں نہیں ہیں۔ سالار دھیمے لہجے میں بولے۔ ایک بھابھی ہے۔ سائم اس کے کان میں بڑبڑایا۔ دوسری بھی بھابھی ہی ہیں۔ وجدان شرارت سے علیشا کی طرف
اشارہ کر کے بولا تو سائم نے اس کو گھورا۔ تیمور ادھر سے اٹھ کر مہک کی طرف آیا جو زینب سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ سائم ٹانگ پر ڈانگ رکھتا بیٹھ گیا۔ ہے بھابھی، تیمور نے مہک کو مخاطب کیا تو سب چونک گئے۔ سائم ہڑبڑایا، کیا ہوا بچے؟ مہک اس کی بات اگنور کرتی اس کا گال چوم کر بولی تو یہ دیکھ کر سائم ہونٹ دانتوں میں دبا گیا۔ باقی سب نا سمجھی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تیمور مڑا اور واپس سائم کے پاس آیا۔ لالا ہونے تو مجھے کس کالی، آپ کرو نا ان کو، وہ سائم کے کان میں بولا۔ سائم ہنسا۔ وہ کچھ پل سوچنے کے بعد مہک کی طرف بڑھا۔ سائم نے مزے سے ٹیک لگائی لیکن تیمور کی اگلی حرکت پر وہ بیچارہ سرخ پڑ گیا۔ تیمور اس سے پوچھا، آپ کا بیبی آپ کی ٹمی میں ہی ہے نا؟ وہ اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتا بولا تو مہک جلدی سے گھبراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرہ پل میں سرخ انار ہوا۔ اب اس افلاطون کو پکڑ، سائم بڑبڑایا تو وجدان نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ یار لالا، ان کا پیٹ تو بڑا ہوا ہی نہیں، تو آپ کا بیبی کہاں ہے؟ وہ منہ پھاڑ کر بولا تو سائم کی سانس رکی۔ وجدان اتنی بے باک بات پر اس کو اٹھاتا باہر بھاگا۔ سالار اور فواد تو جیسے پتھر ہو چکے تھے۔ لڑکیوں کی حالت تو ان سے بھی خراب تھی۔ مہک تو مانو بے ہوش ہونے والی تھی۔ حد سے زیادہ سرخ چہرہ اور پھٹی ہوئی آنکھیں۔ سائم اس کی حالت دیکھتا غلط ترک کر گیا اور باہر نکل گیا۔ فواد اور سالار بھی اس کے پیچھے تھے۔ بھاگے۔ سوری یار، اماں عزت کرتی ہیں۔ ریا شرمندگی سے بولی تو وہ ہوش میں آئی۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے وہ۔ مہک کہتی باتوں میں مشغول ہوگی لیکن چہرہ تپا ہوا تھا۔ بچہ بھی میسن ہے۔ دعا علیشا کے کان میں بڑبڑائی، آخر بھائی کس کا ہے؟ علیشا جل کر بولی۔ صنم آ کر بیٹھی۔ بیٹا یہ چہرہ اتنا لال کیوں ہے؟ الرجی ہو گئی ہے کیا؟ وہ فکر سے بولی۔ نہیں آنٹی، وہ یہ ایسے ہی۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ رخسار نے اس کی حالت کو دیکھتے ان کو باتوں میں مشغول کیا تو سکھ کی سانس لی گئی تو وہ اس بات کو بھول گئی۔ سالے تجھے شرم نہیں آئی؟ سائم تیمور کو گود میں اٹھاتا بولا تو وہ بولا، لالا آپ ہی نے تو بولا تھا وہ بھابھی ہے تو بیبی ان کے پیٹ میں ہی ہوگا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولا، لیکن اب مجھے پتہ ہے جب بھابھی ہمارے گھر آئیں گی بیبی تب ہی ہوگا جب آپ۔ تیمور سمجھداری سے سر ہلا کر بات بیچ میں چھوڑ دیا تو سائم نے نا سمجھی سب کو دیکھا تو وجدان زبردستی مسکرایا اور بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ جب میں کیا بات پوری کرو، سائم نے کہا۔ وہ وجدان لالا کہہ رہے تھے کہ جب بھابھی اور لالا ایک ساتھ سوئیں گے تب ہی بیبی ہوگا، تیمور نے کہا تو سائم اس کو نیچے اتارتا اس کے پیچھے بھاگا۔ سالے رامی، اس معصوم بچے کا ذہن خراب کر رہا ہے، تیری ایسی کی تیسی، سائم بولتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا۔ سالار اور فواد دونوں بھائیوں کے ذہن پر استغفار پاڑے تھے۔ اگر وجدان کمینہ تھا تو سائم کمینوں کا سردار تھا۔ دونوں ہی بھائی بے شرم تھے اور اب تیسرے کو بھی بنا رہے تھے۔ السلام علیکم، مسز سلمان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ حمزہ حیدر ان کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مہک کہاں ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ وہ تو ڈیرہ گئی ہوئی ہے، مسز شاہ نے مسکرا کر کہا تو تنزیہ مسکرا دی۔ چاچا جی، آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ مسز سلمان افتخار سائن سے مخاطب ہوئی تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بیٹا بولیں، اگر میں دے سکا تو ضرور دوں گا۔ وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولے، چاچا میں اپنے بیٹے حیدر کے لیے آپ کی پوتی مہک شاہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ دیکھیں جو پہلے ہوا میں جانتی ہوں وہ غلط تھا، لیکن حیدر اب واقعی مہک سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے شرمندگی سے کہا تو شاہ مینشن میں گہری خاموشی چھا گئی۔ دیکھو بیٹا، میں حیدر کو جانتا ہوں، ماشاء اللہ پڑھا لکھا ہے، لیکن وہ خود سر بہت ہے، اپنی اپنی کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ دل کا بہت برا ہے۔ باقی رہی بات رشتے کی، میں کچھ نہیں بول سکتا، آخری فیصلہ میری شہزادی کا ہوگا۔ اگر وہ راضی تو میں راضی، ورنہ ہماری طرف سے انکار ہے۔ وہ گہری سانس لے کر کہہ گئے تو کچھ ان کے جواب سے خوش ہوئے اور کچھ ناخوش۔ ہم مشورہ کر کے کل تک جواب دے دیں گے، اماں صاحب بولی تو مسز سلمان مسکرا دی، جبکہ سارا کا خوشی سے برا حال تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی، جبکہ مسز شاہ سے رشتے پر سے تیار تھی، لیکن شاہ سائن نے یہ بول دیا کہ جو ابو سائن کہیں گے وہی ہوگا تو وہ چپ ہو گئی۔ اچھا، تو آپ لوگ لاہور سے آئی ہوئی ہیں؟ دعا ساری لاتی نے ایسے بولی۔ ہاں جی، ایکچولی موری جان اپنے بھتیجوں سے ملنا چاہتی تھی جو کہ بہت عرصے بعد لوٹے ہیں۔ نیا نے مسکرا کر کہا، کون سے بھتیجے؟ علیشا نے پوچھا۔ ارے سائم لالا، سالار لالا اور فواد وغیرہ، رخسار نے مسکرا کر کہا تو ان میں اس نے خانوں کا ذکر سن کر وہ منہ بنا گیا۔ آپ لوگ کیا کرتی ہیں؟ زینب نے دلچسپی سے ان کو دیکھا، جن میں غرور نام کو بھی نہیں تھا۔ اہم سوال اچھا ہے۔ ہاں، ہم لوگ فرسٹ ایئر میں ہیں، چاروں ایک ساتھ، باقی کام ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ ایڈونچر کرتے ہیں۔ میں ہنستے ہوئے بولی۔ باہر سے آتے ہوئے دانیال نے ایک اجنبی مدر ہنسی پر لاؤنج کی طرف دیکھا، وہاں موجود ان اجنبی لڑکیوں کو دیکھ کر وہ چونکا۔ لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک جو کسی شکار کو دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں آتی ہے۔ وہ وہی کھڑا ان کو گھورنے میں مصروف تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وجدان جو ابھی اندر آیا تھا اس کو وہاں کھڑا دیکھ کر ناگواری سے بولا۔ وہ یار میں اندر جا رہا تھا، وہ ہڑبڑا کر کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ہائی گرلز، وجدان اندر داخل ہو کر شرارت سے بولا۔ علیشا نے اس کو گھورا کہ پھر آ گیا۔ مہک مسکرا دی۔ کیسی ہیں آپ چھوٹی لڑکی؟ وہ مہک سے بولا۔ صنم مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں بڑے سائیں۔ مہک بھی مسکرا کر بولی تو علیشا نے اس کو غصے سے دیکھا۔ یہ وجدان سائیں ہے، اچھی عادت کی ہے، مطلب ہماری طرح ہے، ہنس مکھ۔ مہک ان کو بولی تو وہ سب مسکرائیں، جبکہ علیشا کو
وہ مسخرہ زہ لگا جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اور چھوٹی لڑکی میرا تعارف تو کروا دیا، ان سب کا بھی کروا دیں، وہ اشارہ ان سب کی طرف کر کے بولا جبکہ نظریں علیشا پر جمی تھی۔ جی ضرور وجدان صاحب، یہ ہیں دعا شاہ، یہ اسما شاہ اور یہ علیشا شاہ، ہم سب فرسٹ ایئر میں اور گھومنا پھرنا ایڈونچرز کرنا ہمارا شوق ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ علیشا شاہ وہ بڑبڑایا، واو سب گرلز اسمارٹ اور خوبصورت ہیں، میں تو آپ سب پر دل و جان سے فدا ہو گیا ہوں۔ وہ اشارے سے بولے۔ سب کی آنکھیں پھٹی۔ زینب نے اس کے ایک مارا تو وہ ان کے تاثرات دیکھ کر کہہ کے لگا گیا، ارے یار چھوٹی لڑکی آپ تو سیریس ہو گئی، مذاق کر رہا ہوں۔ وہ مخاطب سب سے تھا لیکن بول مہک سے رہا تھا۔ پاگل ہو سچی میں آپ، اسما مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی علیشا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ ہم سب کو بھی ایسے ہی تنگ کرتا ہے، زینب مسکرا کر بولی۔ سب مسکرا دیے۔ ویسے آج میں آپ لوگوں کا بیسٹ بڈی ہوں، کبھی ہیلپ چاہیے تو یہ خان ضرور حاضر ہوگا۔ ویسے وجدان سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو میں مسکرا دی، اپنے لیے اس کی آنکھوں میں عزت احترام وہ دیکھ چکی تھی۔ ضرور وجدان صاحب، دعا بھی کافی دیر اس سے گپ شپ کی۔ آخر جب سائیں لوٹ آئے تو مسکرا کر بولی، گھومنے پھرنے کے بعد گھر جانے کا ارادہ کیا؟ زینب سے ان کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، فون نمبرز کا تبادلہ ہوا۔ صنم نے چاروں کو ایک ایک پشواس گفٹ کی جو بہت ہی نفیس اور عمدہ تھی۔ رومان اور آصف کو ایک چادر دی جبکہ سیف اور آریان صاحب کو ایک سوٹ دیا۔ نکلتے وقت وہ تینوں بھی اندر داخل ہوئے تو تیمور کو دیکھتے ہی مہک کو سب بات یاد آئی تو اس کا چہرہ ماری شرم کے سرخ ہوا۔ سائن دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا، تبھی تیمور ان سے ملنے آگے ہوا تو مہک ڈر اور گھبراہٹ کے مارے دعا کے پیچھے ہو گئی۔ سائم کا دل کیا اس بات پر کہہ کے مارے کیسے وہ اپنے چھوٹے سے دیور سے ڈر رہی تھی، اس کا ہونے والا شوہر تو اس سے بھی 10 قدم آگے تھا۔ سوری بھابھی، تیمور سائن کے اشارہ کرنے پر اس کے پیچھے آتا سرگوش میں بولا تو وہ گھبرا کر سائڈ پر ہوئی۔ یہ دیکھتا وجدان کہہ لگا گیا، بھابھی سوری۔ وہ ایک بار پھر بولا۔ سب اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ بیٹا میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، آپی ہوں، آپی۔ وہ بولی تو سائم مسکرا دیا، یار آپ بہت ہی پیاری ہیں، میرے لالا کی طرح، تو آپ بھابھی ہوئی نا میری۔ وہ آنکھیں پٹا کر بولا تو مہک روان سی ہوئی۔ اس نے سائم کی طرف دیکھا جو دلچسپ نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مہک ناگواری سے رخ پھیر گئی۔ سائم کا دماغ گھما، آپ مجھے مہک بولا کریں۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرائے، ہاں ٹھیک ہے مہک جانی، یہ ٹھیک ہے۔ وہ خوشی سے تالیاں بجاتے چیخا تو سب مسکرا دیے۔ مہک جھینپ گئی، او ہو۔ وجدان نے او کہا تو شرما گئی جبکہ سائم اس آفت کو دیکھنے لگا جو اس کے سامنے اس کو جانی بول رہا تھا۔ ہمارے بارے میں کیا خیال ہے سکون رقصم؟ ہم کیا بولیں آپ کو؟ سائم سب سے نظریں بچاتا اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تو مہک نے گھبرا کر سب کو دیکھا لیکن کوئی متوجہ نہیں تھا۔ مہک کے چہرے پر ناگواری چاہیے۔ انکل سائیں آپ مجھے گڑیا سائیں ہی کہیں۔ مہک نے زور سے انکل سائیں کہا تو سب مہک کی طرف متوجہ ہوئی جو سائم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سائم خفت سر جھکا گیا۔ جب سب دوبارہ اپنی باتوں میں گم ہوئے تو مہک بات پوری کر گیا، ہاں سکون رقصم، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، سائم خان سے پنگا لے رہی ہیں۔ سائم خان اپنی پر آ گیا تو آپ شرم سے پاگل ہو جائیں گی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے کان میں بولا تو وہ اس کو منہ کھولے دیکھنے لگی جو ایک آنکھ ونک کرتا باہر نکل چکا تھا۔ اس خڑوس خان کو دیکھ کیسے اگنور کر رہا ہے؟ دعا تیز لہجے میں فواد کی طرف اشارہ کرتی بولی تو مہک چونکی، یار تجھے ایک کام کرنا ہے، وجدان سے نمبر لے دے اس خان کا۔ دعا بولی تو مہک نے اس کو گھورا، بعد میں پہلی بار میں یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ مہک ٹکا سا جواب دے کر باہر نکل گئی۔ دعا بھی فواد کو خونخوار نظروں سے گھورتی باہر نکلی جو بیچارہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے غلطی کیا کی۔ اسما باہر نکلے، سامنے کھڑے سالار خان سے نظریں ملی، وقت جیسے تھم گیا، اس کی آنکھیں اس کو بہت پیاری لگی تھی۔ سالار خان ہوش میں آتا نظریں جھکا گیا، اس کی یہ شرافت اسما شاہ کو بھا گئی تھی۔ علیشا باہر نکلی تو وجدان خان سے ٹکرائی، اوہ سر۔ وجدان سیریس انداز میں بولا جبکہ آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ اس کے سرا کہنے پر علیشا ٹھٹکی، وہ سورا نہیں سہرا، وہ سورا۔ وجدان بولا، علیشا کے بس سوری۔ وہ صحیح لفظ بولی، ہاں مجھے پتہ ہے آپ کی غلطی، آپ معافی نہیں مانگے۔ وہ شرارت سے کہہ گیا تو وہاں موجود سب نفوس کہہ کر لگا گیا۔ علیشا کو تو صدمے سے منہ ہی کھول گیا۔ وجدان صاحب علیشا شاہ سے پنگا لیا ہے، بدلہ نہیں چھوڑوں گی میں، علیشا کہتی باہر نکل گئی تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیر گیا، باز آ جاؤ وجدان، ہر کسی سے پنگے لیتے ہو۔ ارشد خان نے اس کو ڈپٹا تو ہنس پڑا، ہاں کیا جواب دیا؟ حمزہ حیدر گھر میں داخل ہوا تو فوراً سے پوچھا، انکار ہو گیا۔ سائرہ تنزیہ کہتی کمرے میں بڑھ گیا، حیدر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، وہ لوگ مشورہ کر کے بتلائیں گے، آخری فیصلہ مہک کا ہی ہوگا۔ مسز سلمان نے کہا تو وہ سکون ہوا اور کمرے میں داخل ہوا، حیدر کی جان آ جاؤ حیدر کے پاس، حیدر بے چین ہے تمہاری قربت کے لیے۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوتا بولا، وہ لوگ آتے ہی سو گئے، بہت تھک چکے تھے، رات کے 10 بج رہے تھے، اب وہ صبح ہی اٹھتی سو انہوں نے صبح ہی بات کرنے کا سوچا۔ وجدان نے موبائل نکالا اور چھوٹی لڑکی کے نام سے سیو نمبر پر میسج کیا، ہائی آئی ایم وجدان خان، چھوٹی لڑکی خیریت سے پہنچ گئے آپ لوگ؟ میسج کر کے انتظار کرنے لگا جو جواب کا، لیکن جواب نہ آنے پر وہ مایوس ہو گیا۔ اس کا ارادہ علیشا کا نمبر لینے کا تھا۔ کیا ہوا، منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ سائن نے پوچھا، یا چھوٹی لڑکی کو میسج کیا تھا بٹ اس نے جواب نہیں دیا۔ کون چھوٹی لڑکی؟
سائیں پوچھا یار وہی میں ایک وجدان دانت نکال کر بولا سائیں کی تیزی چڑھی تم دونوں بھائی مار کھاؤ گے، تم چھوٹی لڑکی کہتے ہو اور وہ ٹھڑکی تو میں ایک جانی کہہ رہا تھا۔ سائیں جل کر بولا تو فلک شگاف کہہ کر لگا گیا۔ سنسان سڑک پر بہت خاموشی تھی، ہوا چلنے کی وجہ سے پتوں کی سرسراہٹ عجیب سے ماحول بنا رہی تھی۔ اسی وقت سڑک پر قدموں کی تھاپ ابھری۔ وہ دو موٹے تازے آدمی تھے جن کی شکل بہت خوفناک تھی، ان کے ہاتھوں میں تیز دھار آڑیاں تھیں۔ یہ بلیک گینگ کے لوگ تھے جو راتوں کو کسی بھولے بھٹکے لوگوں کو اغوا کر کے ان کے اعضاء نکال کر اسمگلنگ کرتے تھے۔ اسی ٹائم ایک نوجوان لڑکا اس سڑک سے گزرا تو ان دونوں نے اس کا راستہ روکا۔ کون ہو تم؟ وہ بیچارہ ان کو دیکھ کر ڈر گیا۔ تمہاری موت، ان میں سے ایک کہکا لگا گیا تو اس شخص کی ماتھ پر پسینے لگ گئے۔ اس کی موت چھوڑو، تمہاری موت سامنے ہے۔ اچانک ایک ساتھ آواز سڑک پر گونجی تو وہ آدمی ٹھٹکا اور آواز کی سمت دیکھا۔ زرد بلب، یہ بلب اکثر سنسان راستوں پر لگے ہوتے تھے، زیادہ تر یہ بلب پچھلے زمانے میں استعمال ہوتے تھے۔ زرد بلب کی روشنی میں وہ چاروں کھڑے تھے، بلیک پینٹس پر وائٹ ہوڈی اور وائٹ جوگرز پہنے، چہرے پر ماسک پائے۔ وہ چاروں ہاتھوں میں الگ الگ ہتھیار لیے کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آگ کی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں بیٹ تھا، تیسرے کے ہاتھ میں زنجیر والا ایک ہتھیار تھا اور چوتھے کے ہاتھ میں پنجے نما کٹرز تھے۔ کون ہو تم؟ وہ شخص دوڑا۔ تیری موت، ان میں سے ایک شخص اس سے بھی زور سے دوڑا۔ ایک شخص ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور ایک وار آری کا کیا تو وہ پہلا شخص جھک گیا اور اس کے پیچھے والے نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ درد سے بلبلا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے باس نے اپنے ہاتھ موجود کٹر سے اس کی گردن کی نس کاٹ دی۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے گیا۔ وہ لڑکا اور وہ آدمی خوف سے کانپنے لگے۔ اس آدمی نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک ہی جھنس میں اس کے سر پر ہاکی سے وار کیا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ تم ہو کون؟ وہ شخص خوف سے چیخ پڑا۔ ہم ہیں ایچ پی جی کے ممبر ہیں، ان میں چل یار جان لے تو بھی۔ ہم ہیں ایچ پی جی کے ممبر۔ ایچ پی جی سے ایک شخص بیٹ گھما کر بولا تو اس کی آنکھیں کھلی۔ وہ اکلا کر بولا لیکن بیٹ کی ایک ہی وار پر اس کا منہ بند ہو گیا۔ آخر میں اس کے گلے کی نس کاٹ کر اس کو بھی جہنم واصل کیا، جبکہ وہ لڑکا خوف سے ایک جگہ جم چکا تھا۔ ہاں برو رکو، یہاں سے سیدھا گھر جاؤ اور منہ مت کھولنا، ان میں سے ایک شخص اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا اور نرم آواز کی اسپیچ سے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وہ چاروں سلام کرتی میز پر آئیں۔ ٹائم دیکھ رہی ہو تم؟ دن کے 2 بج رہے ہیں۔ اماں سائیں نے گور کر پوچھا۔ وہ اماں سائیں یہ منحوس لڑکی سو رہی تھی، دعا مہک کو گورتی بولی جو اب بھی جمائی لے رہی تھی۔ ابھی مسز زاد سے ناشتہ لیں، اگلے گھر بھی جانا ہے تم نے، ایک دوسرے کے بغیر آنا سیکھ لو اب، اماں سائیں نے کہا تو وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھتی کہہ کے لگا گئیں۔ یہ ہنسی کیوں؟ مسز زاد ان کے پاس بیٹھتی بولی۔ کچھ نہیں، اسما بولی تمہاری ٹولی میں سے ایک کا رشتہ تو آ گیا۔ مسز زاد نے دھماکہ کیا تو چاروں کے ہاتھ رکے۔ کیا مطلب؟ کس کا آیا؟ دعا نے پوچھا۔ تو مسز چا بھی آ گئیں۔ ناشتہ کر لو پھر بتاتی ہوں، وہ کہہ کر کمرے میں چلی گئیں۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب ناشتہ ختم کر کے وہ ان کے پاس موجود تھی۔ ہاں بولے، کس کا آیا؟ مہک نے پوچھا۔ حمزہ کا، تمہارے لیے، انہوں نے کہا تو وہ آنکھیں میچ لی۔ چچی سائیں اس بکواس آدمی کی ہمت بھی کیسی ہوئی؟ آپ جانتی ہیں وہ پہلے کیا کر چکا ہے؟ دعا غصے سے بولی۔ تمیز سے بات کرو، دعا بڑا ہے وہ تم سے؟ مسز چا ناگواری سے بولی۔ ماما سائیں کیسا بڑا؟ تمیز سے بات اس کے لیے کی جاتی ہے جس کی کوئی عزت ہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں۔ مہک اسپاٹ لہجے میں بول کر بہت کچھ باور کرا گئی۔ اب کیا جواب ہے تمہارا؟ تمہارے دادا سائیں نے کہا ہے مجھے بتا دینا۔ مسز چا گہرا سانس لے کر بولی۔ میں ان کے پاس جا رہی ہوں، مہک کہہ کر اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھی۔ دادا سائیں، انہوں نے ان کو آواز دی۔ آ جاؤ شہزادی، وہ مسکرا کر بولے۔ دادا سائیں میں نے سنا حمزہ سائیں کا رشتہ آیا۔ یار دادا سائیں، میں نہیں کروں گی اس کی شادی، اس سے اچھا میں مر جاؤں۔ وہ ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر نم لہجے میں بولی۔ وہ بے ساختہ اسے گلے لگا گئے۔ میری دھی رانی، روتے نہیں ہیں، آئندہ منہ سے مرنے کی بات نہ نکلے، میں پہلے ہی ان سے کہہ چکا ہوں، آخری فیصلہ میری رانی کا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولے تو وہ ان سے الگ ہوئی۔ ابھی کال ملائے حمزہ سائیں کو اور انکار کرے انہیں۔ مہک بولی تو وہ مسکرا کر حمزہ حیدر کی کال ملا گئے۔ ہیلو حیدر اسپیکنگ۔ آگے سے اس کی مصروف گمبھیر آواز گونجی تو مہک آنکھیں جھکا گئی۔ کبھی اس شخص کی آواز اس کو بہت پیاری لگتی تھی۔ السلام علیکم حیدر بیٹا، کہاں ہو تم اس وقت؟ اتفاق سائیں کی آواز سن کر وہ چونکا اور کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وعلیکم السلام دادا جی، وہ میں تو آفس میں ہوں، کیا کام تھا مجھے بتلائیں؟ اور نرم لہجے بولا تو مہک کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ اسی وقت ان تینوں نے اندر قدم رکھا۔ جی بیٹا، اپنی ماما کو بول دینا ہماری شہزادی نے حیدر کے رشتے سے منع کر دیا۔ وہ نرم لہجے میں بولے تو حیدر اپنا ضبط کھو گیا۔ وٹ دا ہیل، وہ صرف حیدر کی ہے، وہ جتنا بھی انکار کرے میں سے ہی شادی کروں گا، سمجھے؟ میں سے چیخ کر بولا تو ان چاروں کا غصے سے برا حال ہوا۔ حمزہ سائیں، بندے کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، میں آپ سے عزت سے کہہ رہی ہوں، آئندہ دادا سائیں سے بدتمیزی کی تو میں لحاظ نہیں کروں گی۔ میں ان سے ہاتھ سے موبائل لیتی بولی تو حیدر کو لگا جیسے وہ دودھ کے چھاؤں میں ہو گئے۔ جو حکم جانے حیدر، حیدر تمہارے لیے اپنے سے چھوٹوں سے بھی عزت سے بات کر سکتا ہے۔ دادا سائیں کیا ہیں؟
وہ محبت سے چولہا جب بولا تو وہ ناگواری سے کال کر دیا، یہ سان مجھ سے ہی قتل ہوگا۔ دعا غصے سے بولی تو دادا سائی نے اس کو ریلیکس ہونے کا بولا۔ کچھ دیر ان سے باتیں کر کے وہ چاروں ٹیرس پر آ گئے۔ میک نے موبائل آن کیا تو وجدان سائی کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہوگی پوچھا کہ بیچارے نے ان سے پوچھا لیکن وہ سوتی رہی۔ اور تھوڑا راؤنڈ لگائے۔ اسما بولی تم چلو میں آئی۔ میک بول کر موبائل کی طرف متوجہ ہوگی۔ وعلیکم السلام وجدان سے ہم لوگ پہنچ چکے تھے، رات ہی خیریت سے؟ معذرت رات سو گئی تھی، جواب نہیں دے پائی۔ میک نے جواب سینڈ کیا تو وہاں سے فوراً سین کر لیے گا، بہت دیر کر دی مہربان۔ رپلائی کرتے کرتے ایک آنکھ مارنے والا ایموجی وجدان کا شرارتی میسج موصول ہوا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں وجدان صاحب آپ ایموجی بھیج سکتے ہیں، پھر لکھا کیوں کہ ایک آنکھ مارنے والا ایموجی؟ میک نے میسج ٹائپ کیا۔ وہ کیا ہے نا چھوٹی لڑکی، اس کا اپنا ہی مزہ ہے، شرارتی مسکراہٹ والا ایموجی۔ وہ وجدان کا میسج پڑھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ ان تینوں نے غور سے ان کو دیکھا۔ کیا ہوا، کیوں ہنس رہی ہو؟ دعا نے بھمیٹ کر پوچھا۔ یار یہ وجدان صاحب کا میسج ہے، اس پر ہنسی ہو۔ میک نے مسکرا کر تو علیشا منہ بنا گئی۔ ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ خان ہے وہ، علیشا نے کہا تو اس نے اس کو گھورا۔ کیا لوفر پن کر لیا اس نے؟ اسما نے پوچھا تو وہ کندھا اٹھائے گی۔ کیا تو نے پر لگتا ہے کرے گا؟ علیشا نے کہا تو ہنس پڑی۔ کہاں گم ہو گئی چھوٹی لڑکی؟ سوچنے والا ایموجی۔ وجدان کے میسج پر وہ مسکرائی۔ کہیں نہیں، بس کزنوں کے ساتھ گپ شپ۔ اوہ اچھا آپ پھر گپ شپ کریں، میں بعد میں بات کرتا ہوں، بائے والا ایموجی۔ وجدان نے علیشا کا نمبر لینے کی خواہش کو دل میں دبا لیا۔ چلیں اوکے بائے۔ وہ میسج سینڈ کرتی اٹھ کھڑی۔ اور لڑکیوں ذرا اس ایچ پی جی گینگ کی انفارمیشن نکالیے۔ میک کرسی کھینچی بولی تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ میک نے انفارمیشن سرچنگ کی، وہ سب ایف بی موبائل پر اوپن کی اور ایچ پی جی انفارمیشن سرچ کی۔ وہ سب ساتھ جوڑے انفارمیشن دیکھنے مصروف تھی۔ یہ گینگ صرف رات میں نکلتا اور ان کے گینگ کا لیڈر دشمنوں کو اپنا چہرہ دکھا کر موت دیتا۔ پولیس نے کافی کوشش کی اس کا چہرہ دیکھنے اور ان کو منظر عام پر لانے کی، بٹ اٹس ناٹ پاسبل۔ میک زہریلا بولی۔ ہاں تو مطلب ان کو دیکھنے کے لیے رات میں نکلنا ہوگا، سب سے چھپ کر۔ دعا پرسوچ نظروں سے بولی۔ یس اور ہم جائیں گے۔ اسما نے کہا تو وہ سارے لاگیں، اس پر ذرا اس گینگ کا آفیشیل پیج تو سرچ کرو۔ علیشا نے کہا تو میک نے میں سر لا کر فون پر پیج اوپن کیا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد ان کو ان کی آئی ڈی مل گئی۔ آئے ہائے پوسٹ چیک کر ظالموں کا، دعا بولی تو میک نے جس میں وہ چاروں الگ الگ کلر کے اپنے مخصوص ڈریس پہن کر اپنے ہتھیاروں کو ہاتھ میں پکڑے کھڑے تھے۔ واو نائس، ان سب نے ایک ساتھ کہا۔ یار ان کی آنکھیں دیکھو، ایسا لگ رہا ہے یہ دیکھی ہے۔ میک نے پرسوچ انداز میں کہا ابھی چل، اب تو یہ نیا دورہ پڑ گیا۔ دعا نے کہا۔ میک اس کے ایک تھپڑ لگا گیا۔ ان کے پیج پر زیادہ کچھ نہیں تھا، بس ان چاروں کی الگ الگ ایک پک تھی جس پر ان کا نام لکھا تھا، یہ ہے ایس کے، یہ ہے ڈبلیو کے اور یہ ہے ایف کے۔ دعا اونچی آواز میں بولی۔ دعا کی آنکھیں اس لائن پر لیپرڈ آف ڈیزرٹ، ان سب کا باپ پھٹی۔ دعا کی آنکھیں اس لائن پر پھٹی۔ واو انٹرسٹنگ، وہ سب متاثر ہوئی۔ میں فرینڈ ریکویسٹ بھیجتی ہوں۔ میک چیک کر بولی۔ رہنے دے بیٹا، 80,000 سے زیادہ کامنٹس ہیں لوگوں کے کہ فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں، بٹ انہوں نے کسی کو بھی جواب نہیں دیا۔ علیشا نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ لیکن کیا پتہ میری کر لیں۔ ہائے سر، آئی ایم یور بگ فین۔ میک شاہ پلیز ایکسیپٹ مائی ریکویسٹ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میک نے کامنٹس پاس کر کے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور ویٹ کرنے لگی، لیکن 10 منٹ گزرنے کے بعد وہ مایوس ہو گئے۔ 200 لوگ اس کا کمنٹ لائک کر چکے تھے۔ وہ اپنے پرائیویٹ روم میں تھا جب فون پر بجتے مسلسل نوٹیفیکیشن پر وہ تنگ اگر نظر سے سریسی ڈالی کر وہ فون رکھنے والا تھا کہ ایف بی پر آتا فون آن کر گیا تو دیکھا کہ اس لڑکی کا جس دن رات میں اس سے ٹکرائی تھی کا کمنٹ دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور بے اختیار اس کا کمنٹ کا رپلائی کر گیا۔ یس شیور لیپرڈ از ہیئر مس مہک۔ رپلائی کرنے کے بعد وہ اس کو ریکویسٹ ایکسیپٹ کر گیا۔ اس کے کمنٹ پر دھڑا دھڑ رپلائی آنے لگے، لیکن وہ سب کو اگنور کرتا فون رکھ چکا تھا۔ ہائے اللہ، ان کا رپلائی آ گیا۔ دعا میں خوشی سے چیخ اٹھی، جبکہ وہ سب بھی حیران تھی کہ اس نے کیسے اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ پھر بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں، اسما نے حیرت اور خوشی کہا اور ریکویسٹ بھیجی۔ ہائے، میک نے میسج کیا۔ ہیلو، آگے سے رپلائی آیا۔ وہ شخص سب کام چھوڑ کر فون پر متوجہ ہو چکا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ میک نے میسج بھیجا۔ یقیناً بہت ہینڈسم اور ڈینجرس۔ اس کا رپلائی آیا تو میں خاموش سی ہو گئی، جبکہ وہ تینوں اشتیاق کے مارے اس کے ساتھ چپکی تھی۔ میک کی آئی ڈی پر دھڑا دھڑ فالوورز بھرنے لگے۔ لوگ میری مثالیں لگا کر اس خبر کو چھاپنے لگے۔ کسی کو رپلائی اور منہ نہ لگانے والا وہ شخص ایک کمسن حسینہ پر فدا ہو گیا، ساتھ میک اور اس کی تصویر بھی لگا دی۔ میک اور وہ تینوں پریشان ہو گئی۔ سر، یہ لوگ الٹے سیدھے کمنٹ اور ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں۔ میک نے پریشانی سے میسج کیا تو اس کی رگیں تنی۔ سب سے پہلے
वैसे आप अपनी डीपी रिमूव करें और सब पोस्ट, बाकी का काम मेरा है। इसका रिप्लाई आया तो मैं ठटकी, मैं क्यों करूं, वो बड़ाई पागल लड़की, कर दे, वो कुछ ना कुछ करेगा, जल्दी करे, इससे पहले कोई ये पोस्ट देखे। दुआ परेशानी से बोली तो वो सारी लाती पोस्ट डिलीट कर दिया। हालांकि इसकी आल पिक्स और वीडियोस आप नहीं, सिर्फ डीपी खोल थी। फवाद खान ने मोबाइल पर चलती न्यूज़ को हैरत से देखा। व्हाट इज़ दिस, वो खुद पर सब देख कर परेशानी से परेशानी मसल गया। अब इस पर सब देख कर परेशानी मसल गया। बज़रिया SMS सालार वजदान को भी खबर कर दी, जो खुद परेशान थे, लेकिन क्यों, ये आपको जल्द पता चल जाएगा। हमजा हैदर रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था, उसकी आंखों में मकारी। सामने एक बूढ़ा उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। प्लीज़ बेटा मेरी मदद करो, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। वो गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी कान पर तो यूँ तक ना रही। वो बूढ़ा उसके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को आता है, शाना नामी लड़की का हैदर के एक ऑफिस वर्कर से ही मोहब्बत हो गई थी। दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने लगे और घरों तक भी बात पहुँच गई। दोनों घरों ने जालिम समाज ना बनते हुए दोनों का निकाह करने का ऐलान किया ताकि इनको इनकी मोहब्बत मिल जाए। जब हमजा हैदर ने ये सारी बात सुनी तो वो असद दो काम से पागल हो गया। उसने तय कर लिया जब तक इसको इसकी मोहब्बत नहीं मिलेगी वो दूसरों को भी क्यों हासिल करने दे। जब ही उन्हें दाऊद को अगवा करवा लिया। शाइना ने खुदकुशी की कोशिश की। जब ये इसका ज़िंदगी का सवाल है तो मैं क्या। बाप हैदर के पास था। वो आपकी बेटी की करूँ, मेरी तरफ से बाहर में जाओ तुम सब। हमजा ने क्या लगाया तो वो बूढ़ा नाम आगों से इस पत्थर इंसान को देख कर, वो शक्ल से बहुत खूबसूरत था लेकिन दिल से नहीं। बेटा मेरा वो जुराब पहना बहुत इंसाफ पसंद है। मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहता, लेकिन दो दिलों को जुदा करने का बहुत गुनाह होगा। तुम्हें मेरा रब गवाह है, एक दिन तुम भी तड़पोगे। वो बूढ़ा आदमी कहता चला गया तो हमजा ने तमस्कर से उस पर डरते का, शायद वो भूल गया था कि जैसी करनी वैसी बननी। तो नाजरीन, HPG के लोग जो किसी को अब तक जवाब नहीं देते, इनमें से एक काम से नसीना को रिप्लाई किया, बल्कि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट की। इसके ऑफिस में चलती 50 इंच की LED पर वो एंकर चीख कर बोल रहा था। हमजा ने बेजारी से चंदर बदलना चाहा, लेकिन इस एंकर की अगली बात पर वो ठटका। वो लड़की कोई ख़ास लड़की नहीं, बल्कि वो तो एक आम सी लड़की है जो पाकिस्तान में सबसे आखिरी ज़िला बकर से ताल्लुक़ रखती है। लड़की का नाम मैक्शा है, जिनकी ID से इनकी ये पिक ली गई है। अब इस LED पर मैक और इस नकाबपोश की तस्वीर चल रही थी। हमजा ने मेज़ पर पड़ा कांच का गिलास इस पर मारा। ठाक की आवाज़ के साथ LED चिकना चूर हुई। सब वर्कर और मुलाजमीन घबराहट के मारे दौड़े आए। जहाँ इनका बॉस इस पागल होते हर चीज़ ठोकरों की ज़द पर रखते हुए निकल गया। हेलो, यस बॉस। फ़ोन की बेल बजने पर प्राइवेट नंबर से आती कॉल देकर उसने कोड वर्ड में बात करके तसल्ली की कि उसका साथी है या नहीं। हाँ बोलो FK, क्या बात है? उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। नो बॉस, नो, एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, प्लीज़ ओपन योर FB एंड वॉच न्यूज़। फ़ोन की दूसरी तरफ से वो शख्स परेशानी से बोला, मैंने सब देख लिया, अब आगे का काम WK का है। उसको बोलो 5 मिनट से पहले सब डिलीट हो जाना चाहिए, सब मतलब सब, और अकाउंट सब के लिए बंद कर दो, जैसे इस लड़की के अलावा। वो सख्त गंभीर लहजे में बोला तो फ़ोन की दूसरी जानब मौजूद शख्स सब समझ गया। ओके बॉस, ये कहकर वो कॉल कट कर गया, जबकि इस शख्स ने अपनी चमकती सब्ज़ आंखें इसकी चैट पर जमा दी, जहाँ से उसकी बात के मुताबिक सब डिलीट हो चुका था। जान साईं, आज तो बड़ी जल्दी बात मान गई आप। वो मुस्कुराते हुए खुद से बड़बड़ाया, तो मिस मैक्स अब क्लियर हो गया। अब वो मुस्कुरा कर इसको मैसेज कर गया और इसके अकाउंट को अपने सामने रख के लैपटॉप ओपन करके इसका डाटा निकालने में लग गया, जो इसके लिए मिनटों नहीं सेकंडों का काम था। अल्लाह जी, इस बाप ने सब क्लियर कर दिया। मैं एक परेशानी से बोली था। अभी इसके मैसेज पर वो खुश हुई और दुआ को बताने लगी। उन्होंने भी शुक्र अदा किया था। अभी इसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया जिसको वो खुशी के मारे सही से ना पढ़ पाई और एग्री का ऑप्शन प्रेस कर दिया। इधर बैठा वो शख्स खुशी के मारे हंस पड़ा। वो नोटिफिकेशन उसने ही भेजा था। दरअसल वो इसके मोबाइल को अपने साथ कनेक्ट कर चुका था, जिससे उसकी लोकेशन, उसका हर डाटा उसको मिलता रहता, लेकिन उसके लिए दूसरे बंदे की परमिशन की ज़रूरत थी। वो नोटिफिकेशन भेज चुका था, उसको पूरी यकीन था वो इग्नोर कर देगी, लेकिन अपनी खुशी में वो इसका काम आसान कर चुकी थी। बेशक ये सब बहुत गलत था, लेकिन वो जानता था कि छोटी जान को बहुत खतरा है, क्योंकि 2 करोड़ की आबादी में से उसने इसको रिप्लाई किया था, तो ये बात उसकी हिफाजत के लिए सब दुश्मनों तक ज़रूर पहुँच जानी चाहिए थी। और वो सबके सामने आकर तुम्हारा हाल बुरा ना कर, मैं अच्छा अगर चाहती हो मैं सबके सामने आकर तुम्हारा हाल बुरा ना करूँ तो शराफत से बाहर आओ बंगले की पिछली साइड पर। हमजा का मैसेज आया तो हैरान हुई। इसने कभी इसको ऐसे बात करते नहीं देखा था। शायद वो रिश्ते के बारे में जवाब लेने आया था, ये सोचती वो सबको इनको इन्फॉर्म करती नीचे उतरी। हमें इसके साथ जाना चाहिए। अलीशा ने संजीदगी से कहा तो वो हाँ में सर ला गया और इसके पीछे भागे। दूर कहीं ये पड़ता
وہ شخص بھی چونکا تھا، غصہ ہوا تھا۔ جی حمزہ صاحب، میں پھولی سانس بولی تو اس نے سر کھا کے اس کی آنکھوں میں گاڑی تو ڈر سی گئی۔ دعا اور بھی اس کے پیچھے آ کر اس کو گلنے کی خیم بھی ساتھ ہے۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ ہاں حمزہ دھاڑا تو سب ناگواری سے اس کو دیکھنے کی۔ میں مہک شاہ ہوں اور خود کو وہی سمجھتی ہوں حمزہ صاحب، مہک نے چبا چبا کر کہا۔ تو تنزیہ مسکرایا۔ تو میرے رشتے سے انکار کی وجہ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ تو مہک کو لگا اس کے سحر میں کھو سی جائے گی، جب ہی وہ نظریں چرا گئی۔ حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ دیکھو مسٹر، وجہ بتانے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، تم اچھے سے سب جانتے ہو۔ دعا نے تیز لہجے میں کہا۔ تو حیدر نے اس کو دیکھا۔ تم سے بات نہیں کر رہا میں نہ۔ حیدر کو ہر ایرے گہرے سے منہ لگنے کی عادت ہے۔ حیدر مذاق اڑاتے لہجے میں کہہ کر مہک کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ دعا کا غصے سے برا حال تھا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، مہک دھیمے لہجے میں بولی۔ اور اس سے محبت ہے کیا؟ حیدر تنزیہ لہجے میں بولا۔ تو وہ سب چونکی۔ کون؟ کیا مطلب؟ مہک اٹک کر بولی۔ وہی جس کے ساتھ مہارانی آج کل بڑی فیمس ہو رہی ہے، ایک نقاب پوش۔ حمزہ اس کے گرد چکر کاٹتے بولا۔ تو اس کی سانس رکی۔ نہیں، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں فیمس، مہک ہمت سے بولی۔ تم حیدر کو جھٹلا رہی ہو۔ وہ دھاڑا تو وہ کانپی۔ ایک منٹ مسٹر، اگر تم سچے ہو تو پروف دکھاؤ۔ علی شان خان ہوں، پوری تیاری کے ساتھ آئی ہیں سالیاں، وہ تنزیہ بولا۔ سب کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اس نے موبائل اوپن کیا، لیکن اس کا بیڈ لاک کے سب کلیئر ہو چکا تھا۔ اس نے ہونٹ پیٹتے ہوئے موبائل جیب میں رکھا۔ اس کے تاثرات سے وہ چاروں جان گئی کہ اس کو کچھ نہیں ملا۔ ایک بات یاد رکھنا مہک شاہ، اب تمہارے نام کے ساتھ حیدر کا ہی نام لگے گا، اور حمزہ حیدر جان پر بات برداشت کر لے گا لیکن اپنے نام پر نہیں۔ اور تم صرف میری دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ تو میں ڈھونڈ لوں گا، کیونکہ اب تم حیدر کی محبت کے ساتھ ساتھ حیدر کا جنون اور ضد بھی بن چکی ہو۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو گھر سے اٹھانے میں ذرا دیر نہیں کروں گا۔ وہ اس کے قریب آتا زہر خیز لہجے میں بولا۔ آسان بات ہے کیا گھر سے اٹھانا؟ دعا بل کھاتی اس کے سامنے آئی۔ ہاں سالی صاحبہ، فکر نہیں کرو، میرا ایک دوست ہے، وہ بھی ساتھ آ جائے گا تمہیں اٹھانے۔ وہ اس کی بات کا الٹا جواب دے گیا۔ تو سب کی آنکھیں پھٹی۔ یہ دیکھ موٹے سانڈ، یہ ہے تیرے لیے، دعا نے چلا کر کہا اور پورے ہاتھ کی لعنت اس کو دی۔ حمزہ مڑ کر دیکھتا مسکرا گیا۔ سالہ حرامی کتا، وہ گالیاں دیتی بنگلے کی اندرونی طرف بڑھ گئی۔ یار وجی کہاں ہے تو؟ سائم گھر میں داخل ہوتا بولا۔ تو ارشد خان نے غصے سے اس کو دیکھا۔ مرحبا خان بابا، وہ مسکرا کر ان سے بولا۔ جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہے۔ ارشد خان ناراضگی سے منہ پھیر گئی۔ یار دیکھیں بابا، آپ جانتے ہیں مجھے، پھر بھی آپ وہ سب مانگتے ہیں جو میں دے نہیں سکتا۔ اب پلیز ناراضگی ختم کریں، ایک تو آپ کو آپ کے دوست سے بھی ملوایا۔ سائم بولا۔ تو وہ اس سردرم انسان کو دیکھ کر رہ گئے جس نے منہ سے ایک بار بھی معافی نہیں مانگی۔ بیٹا تجھے تیرے گھر والی سدھارے گی، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولے۔ آہا یار میں بھی یہی چاہتا ہوں بابا، وہ ڈھیٹ پن سے مسکرایا تو وہ بل کھا کر رہ گیا۔ اچھا سنیں، سائم نے انہیں پکارا۔ اندر آتا وہ نفوس باہر ہی رک گیا تھا جس سے وہ دونوں بے خبر تھے۔ ہاں بولا۔ وہ آپ کا جو دوست ہے نا، مطلب آصف انکل، ان کے ساتھ آئی ایک لڑکی سائم کو دیوانہ کر گئی، ان سے رشتہ مانگے۔ وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ ارشد خان تل ملا گیا اور باہر کھڑے نفوس سے ایک پراسرار مسکراہٹ لیے واپس مڑ گیا۔ سائم خان، تم پختون خاندان سے ہو اور اچھے سے جانتے ہو، ہم خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ ارشد خان سنجیدہ لہجے میں بول کر اس سب کو باور کروا گئے۔ اور پلیز خان بابا، یہ جہلانہ رواج اب ختم کریں کہ خاندان میں ہی شادی کرنی ہے، چاہے لڑکی عمر میں بڑی ہے چاہے چھوٹی، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو حق ہے اپنی پسند سے شادی کرنے کا۔ سائم تلخی سے بولا۔ وجدان خان کے ساتھ صنم خاتون نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اس کو گور کر رہ گیا۔ وجدان نے اشارے سے سائم سے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ بھی اشارے سے بولا دیکھ لو، لیکن ہم یہ حق نہیں دیں گے، ہم نے تو ویسے بھی تمہاری پھپھو کی بیٹیوں کے بارے میں سوچا، لیکن تم سب انکار کر چکے تو تمہاری مرضی۔ اب ارشد خان حتمی لہجے سے بولے۔ خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہو تو وجدان ناگواری سا جھٹکا، جبکہ سائم خان کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہوا۔ اجازت ہمارا اسلام دیتا ہے، جب اسلام اجازت دے رہا ہو تو مجھے آپ کی اجازت کی کیا ضرورت؟ میں سائم خان قسم کھاتا ہوں کہ اس جہلانہ رواج کو ختم کر کے ہی رہوں گا۔ وہ غصے میں کہتا باہر نکل گیا، جبکہ ارشد خان سارا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی وجہ سے پورے گاؤں والے اس کے خلاف ہو سکتے تھے اور ان کے دشمنوں کو اچھا موقع مل جانا تھا۔ خان بابا کچھ نہیں ہوگا، وجدان ان کی پریشانی سمجھتا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آ گیا یاد بھائی کے چمچے کو۔ انہوں نے تنزیہ کہا تو دانت نکال گیا۔ بے شرم اولاد، وہ بڑبڑائے۔ بابا آپ نے بے شرمی والا کام کیا تو بے شرم اولاد آئی نا، وہ کہہ کر لگاتے بولا۔ تو ارشد خان نے اس کی بے باکی پر اس کو کھینچ کر جوتا مارا، وہ جو کیچ کر گیا۔ صنم خاتون کا تو منہ صدمے سے کھلا ہوا تھا۔ نالائق خر کے بچے، وہ اس کو کمرے سے بھاگتے دیکھ زور سے بولے۔ ہاں ناٹ فیئر بابا، آپ اپنے آپ کو تو خر نہیں کہنا، وہ دروازے کی اور سے جھانکتا بولا۔ تو اس افلاطون کی بات پر بل کھا گیا۔ آپ فکر نہیں کریں خان صاحب، کچھ نہیں ہوتا، وہ سمجھ جائے گا بات کو۔ صنم محبت سے لبریز لہجے میں بولی۔ تو ارشد خان نے اپنی دوسری شریک حیات کو دیکھا جس نے کبھی ان کے بچے کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی دوسری بیوی یا سوتیلی ماں ہے۔ ماضی ارشد خان اسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے چکر لگا رہے تھے۔ اندر ان کی جان سے پیاری بیوی موت و زندگی کشمکش میں تھی۔ مانور خان
ارشد خان کی محبت تھی، وہ ارشد خان سے 2 سال بڑی تھی، جلد ہی ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش رہتے تھے۔ صنم مانور کی کزن تھی، دونوں میں بہنوں جیسا پیار تھا اور ارشد خان کو بچپن سے ہی پسند کرتی تھی، لیکن ارشد خان کا مانور سے شادی کرنا ان کو نئی اذیت سے دوچار کر گیا تھا، لیکن وہ خود پر کنٹرول کر لیا اور پھر ارشد کے دونوں بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ ارشد خان کے 2 بھائی نوجوانی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مہر اور ہادیہ عادت کی بہت اچھی تھی، بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن ایک ایسا تھا جو سب کی آنکھوں سے چھپا تھا، ایک ایسا چہرہ جس کی اصلیت کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ عرصے بعد سلطان خان اور ارشد خان کے ہاں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ سائم خان اور سالار خان دونوں کی ایک ہی دن کی پیدائش تھی۔ ان کے پیدا ہونے پر پورے گاؤں میں جشن سا سما تھا۔ کیوں نہ ہوتا، آخر خان ولا کے وارث دنیا میں آ چکے تھے۔ سبز آنکھوں والا وہ ننھا شہزادہ صنم کو بہت پیارا لگا، وہی نیلی آنکھوں والا سالار بھی کم نہ تھا۔ جب سائم اور سالار 5 ماہ کے تھے، صنم کے والد جن کے ساتھ وہ رہتی تھیں اچانک ہی ایک ناگہانی موت سے چل بسے۔ سب حیران پریشان تھے، پھر مانور سب کی اجازت صنم کو خان ولا لے آئے، جہاں وہ سائم خان اور سالار خان سے اس حد تک اٹیچ ہو گئیں کہ وہ دونوں ان کے بغیر کھانے بھی نہیں کھاتے تھے۔ مہر، ہادیہ اور مانور صنم سے بہت خوش تھے۔ سلطان خان اور ارشد خان کو لاہور جانا پڑا کیونکہ ان کی بہن آسمہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو خوشخبری ان کی مل گئی تھی۔ مانور اور ہادیہ ایک بار پھر امید سے تھیں۔ جب سالار اور سائم 2 سال کے تھے تو حوریہ خان اور فواد خان دنیا میں تشریف لائے۔ حوریہ سائم کی چھوٹی بہن تھی، ان کو سب نے بہت پیار کیا، سب خوش تھے، شاید ان کی خوشی کی لمحات کسی کی نظر لگ چکی تھی۔ صنم منہ سے کچھ نہ کہتی، لیکن وہ تنہائی کی ماری تھی، ان کا بھی دل کرتا کہ وہ اپنے شوہر سے اپنی ناز نخ اٹھائیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب مانور کے یہاں ایک اور بیٹے وجدان خان کی پیدائش ہو چکی تھی، وہ اچانک سے بیمار لینے لگی۔ ان کی ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ان کے کاموں کی ساری ذمہ داری صنم نے لی، جو بہت اچھے سے نبھا رہی تھی۔ سب ان کے شکر گزار تھے۔ 1 سال بعد ہی وہ سب کو چھوڑ کر خال کی حقیقت جان گئی۔ سائم اس وقت ان کے پاس ہی تھا، جب وہ اشارے سے کچھ بتا رہی تھی، لیکن وہ 7 سال کا بچہ کیا سمجھتا تھا۔ ابھی صنم نے اندر قدم رکھا تو مانور کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت، ڈر، نفرت اور غصہ اود آئے، لیکن وہ بے بس تھیں۔ آخر صنم کو دیکھتے دیکھتے ان کی حالت بگڑنے لگی اور ارشد خان جو ابھی گھر آئے تھے ان کو ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ مہر اور ہادیہ گھر پر ہی رک کر ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ "آئی ایم سوری، شی از نو مور"، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ ارشد خان ساکت کھڑے تھے۔ بے شک ہر چیز کو اپنی اصل کی طرف لوٹ کر جانا تھا۔ ارشد خان کی بہنیں بھی پہنچ چکی تھیں۔ سب یہ یقین تھے کہ اچانک وہ کیسے بیمار پڑ گئیں، یہی بات ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ خیر، صنم نے بچوں اور ارشد خان کو سنبھالا۔ فواد خان اور وجدان خان بھی ان سے اٹیچ ہو گئے۔ مانور کے موت کے 2 سال بعد ہی ارشد خان نے حالات کو مد نظر رکھتے صنم سے نکاح کر لیا۔ ان کے نکاح کے 4 مہینے بعد ہی ہادیہ کی ایک حادثے میں موت ہو گئی، جس کا سب کو گہرا صدمہ لگا۔ مہر خاتون اس دن سے ہی چپ رہنے لگیں، وہ دن اور آج کا دن۔ مہر خاتون چپ تھیں۔ امریکہ کے ایک ہاسپٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ اب بس صنم کا ہی راج تھا پورے خانہ پر۔ اور جب سائم خان 12 سال کا تھا تو صنم کے ہاں ایک بیٹے تیمور خان کی پیدائش ہوئی، جو بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ سب اس سے بہت پیار کرتے تھے، خاص طور پر سائم خان کی، تو اس میں جان بستی تھی۔ جہاں صنم نے آج تک ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی اصلی ماں نہیں ہوئی، سائم اور نے بھی انہیں یہ محسوس نہیں کروایا کہ وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں۔